أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. سورة الأعراف وحی کی اہمیت عظمت کو بتانے سمجھانے والی صورت ہے، اور دیگر بھی بہت ساری چیزیں اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ ان آیتوں میں تذکرہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اس سے نوازا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی ملاقات ہو جاتے ہیں، 40 دنوں کا وعدہ ہے۔ تو اس کا تذکرہ یہاں موجود ہے، وہ بھی چونکہ اللہ کے نبی تھے، وہی لانے والے، پیغام لائے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلہ 30 راتوں کا، یہ وعدہ لیا کہ آپ آئیں گے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، ہم نے پورا کیا اسے ب10، 10 مزید 10، تو فتم سو پوری ہوئی، اس طرح پوری ہو گئی میقات ربہ، مدت تیرے رب کی 40 لیلہ 40 راتیں، 40 راتوں پر مشتمل تھا ان کا یہ سفر۔ وقال موسیٰ لأخیہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے، چونکہ نکلے ہیں تو قوم کی حفاظت اور نگرانی کے لیے بندہ ضروری ہوتا ہے، تو ہارون کو چھوڑا۔ ان سے کہا اخلفنی فی قومی، مجھے میرے خلیفہ رہیں، نائب رہیں میری قوم میں، اب ڈیوٹی خیال رکھیں۔ وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کیجیے، رہنمائی کرتے رہیں ان کی۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور پیروی نہ کیجیے مفسدوں کی راہ کی، ان کی پیروی نہیں کرنی، مفسدین کا جو راستہ ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی اصلاح کرنی ہے، اور ان میں سے جو برے ہیں ان کی بات نہیں ماننی، ان کے پیچھے نہیں چلنا، چونکہ داعی جب غلط لوگوں کے پیچھے چلے تو اس سے پھر مسائل جہاں خود کے ہوتے ہیں وہاں قومی پھر تباہ ہوتی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بخاری کی روایت میں جنگ کے نکلتے ہوئے ہارون کو چھوڑا تھا، علی کو چھوڑا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ بس انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ اسی طرح جس طرح کے ہارون تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام گئے تو ہارون کو چھوڑا۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے، لوگوں نے پھر یہاں سے کھلواڑ کیا، عجیب چیزیں نکالی ہے کہ علی جو ہیں وہ خلیفہ اول ہے۔ غلط بات ہے، بیوقوفانہ جاہلانہ بات۔ یہ علی کی شان نہیں، دراصل علی کی شان کو گھٹانے والی بات ہے۔ وہ اس طرح کہ ہارون عارضی خلیفہ 30-40 دنوں کے، تو یا تو پھر علی کی خلافت بھی پھر عارضی ہونی چاہیے کہ جب رسول اللہ نکلے ہیں واپس آئے ہیں بس وہی خلافت ہے، پھر بعد میں ان کی خلافت بنتی نہیں، چونکہ اس سفر سے تشبیہ دی ہے نا۔ موسیٰ نکلتے ہیں، ہارون کو چھوڑا چند دنوں کے لیے، جب واپس آتے ہیں ان کی چھٹی ہو جاتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے ہیں، اب جب واپس آئے پھر ان کی چھٹی ہو جانی چاہیے، پھر ہمیشہ کے پھر خلافت ان کی ثابت ہی نہ ہو۔ سر یہ ہے کہ یہ حدیث آپ کو خواہ مخواہ پریشان کرتی، اچھی حدیث ہے۔ دیکھیں، یا تو ہم کہیں نا کہ علی جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہے، پھر تو آپ اشکال ہے، ہم بھی کہیں کہ علی خلیفہ ہے، ہاں اپنے وقت میں، کہ جس رسول نے یہ کہا تھا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، انہوں نے ابو بکر کو پہلے خلیفہ کہا، ہاں اللہ نے پہلا خلیفہ ان کو بنایا، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی اپنے وقت میں خلیفہ۔ ہم کب کہتے ہیں؟ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں خلیفہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سعد ہے جی پہلی خلافت ان کی، تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ اس حدیث میں کدھر ہے کہ فوراً پھر میرے بعد خلافت علی کی ہے؟ یہ تو اس میں نہیں ہے نا۔
یہ ہو تو پھر آپ اشکال پیش کریں. بہرحال اور بھی جوابات ہیں، مختصر ہم بات کر رہے ہیں. ولما جاء موسیٰ، جب آئے موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا، ہماری مقررہ مدت کو، وکلمہ ربہ، اور ان سے ان کے رب نے بات کی. قال، کہا، رب، اے میرے رب. آج کل یہ 40 دنوں کا تصور بعض حضرات نے لیا کہ 40 چلہ یہ اتفاقی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو سیٹ اپ بنا لینا اور اسی کے مطابق کرنا، اس سے ایک دن کم کریں تو کفارہ دینا پڑے اور گناہ ہوں، یہ پھر غلط بات ہے. یہ تھوڑی کوئی بن اسرائیل کا دین ہے، یہ تو اسلام ہے. شاید یہ بھی بن اسرائیل کا دین لیے بیٹھے. قال، کہا، رب، میرا رب، ارنی، مجھے دکھائیے، انظر الیک، کہ میں تجھے دیکھوں. دیکھیں شوق پیدا ہوا نا، انسان ہے ایسا. محبوب کی جب آواز سنی مزہ آیا، اب دیدار کا دل کیا. رب ارنی انظر الیک. بچے سے دور ہوں، بندے سے دور ہوں اور فون پر بات ہو جائے تو پھر دل کرتا آنے کا بھی، پھر پاس جانے کا بھی کرتا. تو وکلمہ رب، رب نے بات کی. فقال، کا رب، من رب، ارنی انظر الیک. ظاہر اب بات کی تو قریب ہے نا، دکھائیے کہ میں تجھے دیکھوں، دیدار کروائیے اپنا، مشتاق ہوئے اس کی طرف. لیکن چونکہ اللہ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں ہے. مسلم کی 179 نمبر حدیث کہ حجاب النور، پردے اللہ کے نور کے ہیں، اگر یہ ہٹ جائے لحترقت سبحات وجہ من تہا الیہ بصرہ من خلقی. اگر پردے نہ رہیں اللہ کے سامنے تو جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ سب کچھ جل جائے گا. دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. لن ترانی، آخرت میں دیدار اللہ کروائیں گے. دنیا میں ایسی ساخت اللہ نے بندے کو نہیں دی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، ایسی صلاحیتیں نہیں رکھی کہ وہ برداشت کرے اللہ کا دیدار. ہوتا ہے بعض اوقات مفید چیز ہوتی ہے، بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا. چھوٹا بچہ جب وہ دنیا میں جینے کے لائق نہ ہوا، اس کی پیدائش نہیں ہوتی، اور اگر کچھ دن پہلے پیدا ہو گیا پھر اس کو نرسری میں خاص ماحول میں رکھا جاتا، اس ماحول کو برداشت نہیں کر سکتا نا. مثال ہم سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں کہ فی الحال انسان کی صلاحیت نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کی. قال، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہرگز. ولكن انظر الى الجبل، لیکن آپ دیکھیں پہاڑ کو. اس کی دلیل دے رہے ہیں، مجھے پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا. دیکھیں پہاڑ کو. فإن استقر مکانہ، اگر وہ قرار پکڑے اپنی جگہ. فسوف ترانی، تو پھر عن قریب آپ مجھے دیکھ لیں گے. اگر پہاڑ دیکھ سکا پھر آپ بھی دیکھ لیں. فلما تجلی ربہ للجبل، جب تجلی کی، جلوہ کیا، سامنے آیا ربہ، تیرا رب، للجبل، پہاڑ پر تجلی کی، جعلہ دکا، اسے ریزہ ریزہ کر دی. اگر ایٹم بھی مارا جو کسی پہاڑ کو، نہیں حالت نہیں ہوگی. جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہوگی. وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ یہ منظر برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے. پتہ نا ڈراؤنا منظر بندہ دیکھے کچھ ہونے لگتا ہے بندے کو، اگر زیادہ ڈراؤنا بندہ بے ہوش، لوگ مر جاتے ہیں بعض اوقات. تو وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک، جب ان کو افاقہ ہوا کہنے لگے اللہ تو پاک، تو پاک، تو لے کہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، غلطی ہوگی، معافی. وانا اول المؤمنین، اور میں مؤمنوں میں سے پہلا مومن ہوں. اول المؤمنین، ایمان بڑھ گیا اللہ پر نا، اللہ کی عظمت کو مزید جان لیا. وانا اول المؤمنین، اسی لیے پھر بخاری کی 14-11 نمبر روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے موسیٰ پر ترجیح نہ دو، چونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی ہو جاؤں گا. سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی، دیکھوں گا کہ موسیٰ نے وہ عرش کے ایک پہلو کو پکڑا ہے. اب مجھے نہیں پتہ اکان فی من صعق فاقا قبلی، مجھے نہیں پتہ کہ وہ بھی بے ہوش ہوئے تھے اور لیکن کچھ ہوش مجھ سے پہلے آئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بے ہوش ہی نہیں کی، استثناء کی وہی طور کے بدلے. مجھے نہیں پتہ. وہ دونوں شکلوں میں فضیلت ہوگی، ایک لحاظ جزوی فضیلت ہے، اسے جزوی فضیلت کہتے ہیں. اگر رسول اللہ افضل ترین
کہ باقی لوگ بے ہوش، میں بھی بے ہوش ہو نہیں ہوں گا. اب بے ہوش نہ ہونا دو شکلیں ہو سکتی، یا تو یہ کہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے مجھ سے پہلے ان کی آنکھ کھلی، ان کو ہوش آئی ہے، تو یہ بھی پھر شان ہوگی. نہ ہونے بھی شان، مجھے بے ہوشی آئی ان کو نہیں آئی. اسی طرح یہ بھی کہ مجھ سے پہلے ان کو ہوش آئی، یہ بھی شان. قال کہا یا موسیٰ، موسیٰ انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا، علی الناس لوگوں پر، تجھے چن لیا اور اہمیت دی ہے، شان بخشی ہے لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغام اور رسالت، تجھے خاص کیا رسالت کے ساتھ، رسول بنایا، چن لیا تجھے پیغام اور رسالت کے لیے. وبکلامی، اور اپنے کلام سے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے بات کی تھی موسیٰ سے نا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، چن لیا اللہ نے، فخذ پس لے آپ، ما آتیتک پکڑے آپ، ما آتیتک جو میں تجھے دوں، جو میں آپ کو دوں اسے پکڑیں، وکن من الشاکرین، اور ہو جائیے شکر گزاروں میں سے، عمل کریں، اس کی طرف دعوت دیں، یہی شکر گزاروں میں سے. وکتبنا لہو فی الالواح، ہم نے لکھ دیا ان کے لیے، فی الالواح تختیوں میں. تو بات یہ ہوئی کہ جو اللہ کا خاص بندہ اسے اللہ کا شکر بہت کرنا چاہیے. اسی طرح جس کو اللہ دین اور علم وحی کے لیے چن لینا، الحمدللہ کا ہے. ہم پوری زندگی میں سمجھ نہیں آتی اللہ کے احسانات کتنے. وہی کا تعلق اس بندے کو نصیب ہو گیا نا جس کو اللہ نے طالب العلم بنا دیا، دوسرے الفاظ میں عالم بنا دیا، عالم ربانی اور طالب ربانی بنا دیا نا، تو وہ کم من الشاکرین. وہاں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، یہ بات وہاں بھی موسیٰ سے کی تھی نا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا، تو فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پھر آپ سنیں جو وحی کی جاتی. تو اس لیے اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کو زیادہ بعمل ہونا چاہیے، زیادہ شاکر ہونا چاہیے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے چنا ہے، اب لہٰذا میری بات بھی ماننی. جی، جس کو اللہ چنے علم کے لیے، عمل کے لیے، اور پھر سو جائے، ضائع ہو جاتا ہے بندہ. اور وہ رکاوٹ جو میری اور آپ کی زندگی میں عمل کے آگے ہے نا، اس کو ختم کریں. وہ جس قسم کی رکاوٹ ہے جو وحی پر عمل کرنے سے روکے نا، وہ مال کی صورت میں ہے، وہ ازواج کی صورت میں ہے، جس شکل میں ہے، ختم کریں اللہ کے حوج. چونکہ اللہ نے آپ کو خاص کی، اللہ نے خاص بنایا، آپ عام نہ بنیں. عام مانا کہ اللہ نے آپ کو اپنا بنایا، آپ اللہ کے نہ بنیں، پھر عام بننا ہوگا نا. اللہ نے دیکھا نا، اشارہ ہوتا ہے، میں نے چنا خاص بنایا، آپ کو بھی خاص بننا پڑے گا. اب دیکھ لیجئے نا، مثلا جو ادارے تھوڑے خاص ہیں نا، ان کے ملازمین ہی پھر خاص ہوتے، اور پھر وہ خاص پابندی بھی ان کی برداشت کرتے. بڑی بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، ان کی زندگی انہوں نے تنگ کر کے رکھی ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں کیا کریں، اس ادارہ ایسے برداشت کرتے، سیٹ ایسی ہے، نوکری ایسی. بادشاہ سلامت جو ہے اس کی زندگی عام بندے کی طرح نہیں ہوتی کہ جہاں دل کیا اٹھ کے چلا گیا اور جو دل چاہے وہ کرے، کوئی خوف خطرہ نہ ہو، بلکہ بہت محتاط، اپنے خود کو غلام بنا کے اس نے سنبھالنا ہوتا. ہر جگہ نکل نہیں سکتا، اس کی تنہائیاں ختم ہو جاتی، ہر کام کر نہیں سکتا، ہر بات کہہ نہیں سکتا، کیا کریں جی، مثلا سیٹ ایسی، مقام ایسا. تو جو اللہ کا خاص ہو گیا پھر وہ تھوڑا کام بھی خاص کرے گا. اللہ صاحب ہم سب کو خاص بھی کرے اور پھر عمل کی توفیق وہی سے جوڑے، عطا فرمائے. جی. قال یا موسیٰ، کہ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اللہ نے کتاب دی، وکتبنا لہ فی الالواح، ہم نے لکھا ان کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء موعظہ، ہر قسم کی نصیحت کو لکھ دی، ہر چیز سے نصیحت لکھ دی، ہر چیز کے بارے میں نصیحت اللہ رب العالمین نے لکھ دی، ہر قسم کی نصیحت اللہ نے رکھ دی. تو قرآن اگر انجیل میں یہ صفتوں تو قرآن میں کیوں نہ ہوگی، ہر نصیحت موجود. اس لیے یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی کوئی قول زری پیش کرے نا، اچھی بات، وہ ضرور قرآن و حدیث میں وہ ہوگی یا اس سے اچھی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل نہ ہو. وتفسیرا لکل شیء، تفسیر ہر چیز کے لیے اللہ نے لکھ دی. فخذھا بقوۃ، اس کو آپ پکڑیں قوت کے ساتھ، یعنی عمل کریں اس پر مضبوط. خذھا بقوہ، خذھا بقوہ عمل کرنا ہوتا ہے نا، مضبوطی سے تھامیں. وَأَمُرْ قَوْمَكَ،
اور اپنی قوم کو بھی حکم دیں، قوم کو حکم دے یا خضو کہ وہ لیں عمل کرے بِأَحْسَنِہَا اس کی خوبصورت چیزوں پر۔ وہی کی چیزیں خوبصورت ہوتی، اسلام کا ایمان کا جو بھی حکم ہے وہ خوبصورت ہے، لیں اس خوبصورت کو بِأَحْسَنِہَا۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، قریب میں دکھاؤں گا تمہیں دار الفاسقین، فاسقوں کا گھر، جہنم دکھاؤں گا، اور یہ دھمکی بھی ہوتی ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین، قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتیں ان لوگوں سے یتکبرون فی الارض، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، انہیں اللہ علم سے نہیں نوازے گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ تکبر وہی پل عمل سے روکنے والی چیز ہے، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو حق تکبر کرتے ہیں ان سے پھیر دوں گا اپنی آیتیں۔ اس لیے امام مجاہد صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے، امام بخاری صاحب نے ان سے نقل کی ہے کہ دو آدمی علم نہیں حاصل کر سکتے، بے جا حیا کرنے والا اور متکبر آدمی، متکبر آدمی علم نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ بات اللہ نے کوئی یہاں کی ہے نا، ہاں تو آیتوں کو یہاں اللہ نے آیتیں کہا، تورات انجیل کی بات نہیں، آیتیں مطلق۔ اپنی آیات پھیر دوں گا، قرآن و حدیث کی سمجھ نہیں آئے گی، علم سے نہیں نوازوں گا اس بندے کو، ان بندوں کو یتکبرون فی الارض۔ یہ ملنگی کا معاملہ ہے، مسکینی کا، فقر و فاقے کا ہے، مشکلات کا۔ فی زمانہ لوگ نقشے دیکھتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں، دنیا پرستیاں دیکھتے ہیں، علم نامی چیز بہت کم رہ گئی۔ حاضی انکساری تکبر نہیں، یتکبرون فی الارض، لیکن بغیر الحق کہہ دیے، چونکہ کچھ تکبر بعض اوقات جائز بھی ہوتے ہیں نا۔ میدان جنگ میں کافر کے خلاف مقابلے میں تکبر، بے دین آدمی اور کافر وغیرہ وغیرہ ان کے سامنے دبی باتیں نہیں بڑی بڑی کرنی چاہیے۔ ہم جی ہم تو اب کمزور ہیں، یہ ہیں، نہیں ہم بڑے تکڑے ہیں جی، کیا کمزوری ہے، آپ سے اچھے ہیں انشاءاللہ، آپ سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں دنیا معبودین وغیرہ کو۔ آپ یوں سے ایسی باتیں ہونی چاہیے۔ اشداء الکفار کا ایک معنی یہ بھی ہے، اس کے اندر داخل ہے نا۔ ہاں اپنوں کے سامنے نرمی، عاجزی، انکساری۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترتے ہیں، وہ متکبرانہ چال چلتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یار تو اللہ کو ناپسند، رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں، دشمن کا مقابلہ نا، وہاں پھر بندہ لسا ہوگا، جھکا کے چلے گا اور عجیب انداز ہوگا، دشمن تو پھر دشمن کے مقابلے میں یہ چلیں۔ کافر پھر جب کافروں کی طرح دنیا دار طبقہ جو ہے نا، تکبر خیر اگر ان کے خلاف نہیں ہے تو کم از کم وہ درجہ عجزی جو نقصان دہ وہ بھی نہیں ہے۔ ان کے سامنے اپنی خامیوں کا اعتراف نہیں، ان کو کہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ بہترین ہے۔ ہاں اللہ کے مقابلے میں، رسول کے، مومنوں کے لیے پھر بچ جائیں، پھر تکبر نہ کریں، علم سے، علم کے لیے عاجزی انکساری اختیار کریں، دھکے کھائیں، تل سبزی کھائیں، گوشت وغیرہ نہ ہو، اور سردیاں برداشت کریں، گرمیاں برداشت کریں، بےزتیاں برداشت کریں، استادوں کی مار برداشت کریں، مسافریاں کاٹیں، گھروں سے دور رہیں، قربانیاں دیں، تو پھر علم نصیب ہوگا۔ خود کیا وہ اولاد علم نہیں حاصل کر سکتی جس کو والدین نے عاجزی نہ سکھائی ہو۔ تکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ نے گہری بات کی ہے، ڈرایا بھی ہے۔ سأصرف، دیکھیں جہاں اس کے اندر یہ ہے نا کہ علم ملتا نہیں ہے، ملا علم واپس ہو جاتا ہے، سأصرف پھرنا ہوتا ہے نا، ایک چیز تھی اور پھر گئی، یا آ رہی تھی شروع سے، آئی نہیں رک گئی، پھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، رخ چینج ہو جاتا ہے علم کا، آئی چیز رک جاتی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھیں ہر آیت کو، لا یؤمنوا بہا، ایمان نہیں لائیں گے اس آیت پر، نشانی پر، ہر آیت دیکھ لیں نشانی پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، بدبخت ہے، ظالم۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھیں رشد و ہدایت کی راہ، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اسے راستہ نہیں بناتے اپنا۔ ان کی فطرت ٹھیک تھی، انہوں نے خراب کر دی، اب انہیں گمراہی نظر آتی ہے، اسے اپنا لیتے ہیں، حق نظر آئے نہیں لیتے، یہ الٹا چلتے ہیں، ان کی سوئی الٹی چلتی ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر وہ دیکھیں رشد و ہدایت کی راہ،
لا يتخذوا سبیلا، اسے راہ نہیں بناتے، یعنی چلنے کے لیے اسے اختیار نہیں کرتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر وہ دیکھیں گمراہی کی راہ، اتخذوا سبیلا، اسے راہ بنا لیتے ہیں، اس پر چلتے ہیں. گمراہی راہ نظر آتی ہے، بس بسم اللہ چل پڑتے ہیں. ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، دیکھ لیجئے پھر طیب چیزیں نہیں اچھی لگتی، خبیث اچھی لگتی، اچھی نہیں بری اچھی لگتی، اچھے کام نہیں برے کام پھر اچھے لگتے، اچھی باتیں نہیں بری، پھر دین نہیں بے دینی، پھر علم نہیں بے علمی، پھر جہالت. یہ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ دراصل سزا ہوتی ہے کس جرم کی؟ ذالک، یہ بأنہ، یعنی جو آیتیں پھرتی ہیں نہیں نصیب ہوتی اور پھر حق کو چھوڑتا ہے بندہ، گمراہی کو لیتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے یہ معاملہ؟ اس کی وجہ کیا؟ بأنہم کذبوا بآیاتنا، انہوں نے تکذیب کی ہماری آیاتوں میں. جو عمل نہ کریں، اللہ رسول کی بات نہ مانے، سچا نہ کہے، سچا نہ سمجھے، تو پھر سزا ملتی ہے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل تھے، غافل رہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا ہماری آیتوں کو. دیکھیں کذبوا میں تکذیب کرنا بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں غلط، منہ کا یعنی تکذیب کے اندر منہ کی تکذیب بھی آتی ہے اور دل کی بھی آتی ہے، کہ بندہ دل سے نہ مانے کہ یار یہ نہیں. جہاں منہ سے کہنا تکذیب ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے میں نہیں مانتا، یہ غلط ہے، یہ تکذیب ہے. یہ بھی تکذیب ہے کہ بندہ دل سے کہ یار ٹھیک، نہ سمجھنا اس کو، جھوٹا سمجھنا، جھوٹا سمجھنے اور جھوٹا کہنے دونوں کو یہ لفظ شامل اور داخل ہے. باب تفعیل، جھٹلایا ہماری آیتوں کو. ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات. آپ ذرا گنتے جائیں اپنے ذہن میں کہ کتنی دفعہ قرآن میں آخرت اور قرآن، آخرت اور قرآن. دیکھیں کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، تکذیب آیتوں کی اور قرآن. چونکہ آخرت پر ایمان ہر خیر کی بنیاد ہے، اور آخرت پر ایمان کا نہ ہونا شر کی بنیاد. جتنا آپ کا آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا نا، اس قدر قرآن سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور جس قدر یہ کمزور ہے اس قدر قرآن کسی اور کی کتاب ہوگی. ولقاء الآخرہ، حبطت اعمالهم، ان کے عمل ضائع ہو گئے. جنہوں نے قرآن کو مانا، آخرت کو مانا، حبطت اعمال، عمل تھے نہیں، جو تھے وہ ضائع ہو گئے. حبطت اعمال. اللہ ظلم کرتے ہیں؟ نہیں. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، وہ بدلہ نہیں دیے جاتے مگر اپنے اعمال کا، اپنے اعمال کا بدلہ. متکبر تھے، بے دین تھے. واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم، اللہ اکبر. واتخذ، اور لیا پکڑا قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم، من بعد، ان کے بعد، من حلیہم، ان کے زیورات سے، عجلاً بچڑا، وہ بنایا، جسداً ایک جسم، لہو خوار، جس کی آواز تھی، خوار گائیں کی آواز ہو گئے تھے. یہ سامری نے بنایا تھا کہ واقعہ آ رہا ہے نا. زیورات لیے اور اس سے پھر ایک جادو سا کر کے، ایک اپنی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھا کر ایک جسم سا بنایا، اور اس سے آواز نکالنے لگ گیا. آواز نکلنے لگی، کہا کہ بس یہ تمہارا رب. چونکہ اس آج کل کیا، وہ چھوٹے کھلونے جو ہیں، 2-4 انچ کا موبائل بول رہا ہوتا ہے، معمولی چیزیں بولتی ہوتی، لیکن ان کے لیے چیز اجنبی تھی نا. اور ساتھ سے کہ شکل بھی وہ بچھڑے کی بنائی، یار یہ تو واقعی خدا ہوگا. کیونکہ انسانیت ہمیشہ متاثر ہوتی ہے نا اس چیز سے جو عقل سے اوپر کی ہو. اس زمانے میں عقل کی اپروچ اس تک نہیں تھی کہ بے جان اور بے بولے، بے جان بولتا نظر آئے. کہا یہ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا انکار لوگ کرتے تھے. اللہ کلام کرے گا پھر منہ ثابت کرنا پڑے گا، پھر یہ کس نے کہا؟ تو یہ، اور خاص طور پر شکل بھی چونکہ جانور کی تھی. آج کل وہ چھوٹے کھلونے بول رہے ہوتے. بعد من حلیم عجلا، بچڑا بنایا، جسداً ایک بدن کی شکل میں، جسم کی شکل، لہو خوار، اس کی آواز تھی گائے کی. علم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، کیوں اس سے متاثر ہوئے نا کہ یار یہ آواز نکالتا ہے. لیکن آواز نکالتا ہے، فقط نکالتا ہی ہے نا، فقط آواز ہی نکالتا ہے نا. بات کہنے کی نہیں، آواز تو بعض اوقات کہاں سے نکل آتی ہے بندے کی، تھوڑی خدا بن جاتا ہے. میں نے مثالیں دی ہیں جب بے جان سے آواز نکل آتی ہے. آواز تو نہیں ہے نا، کلام چلیں، کلام بھی ہوتا نا، کچھ آپ بول دے، کچھ وہ جواب دیتا، پھر بھی چلیں سمجھ آتی تھی. یہ اپنی حاجت بتاتا کہ جی صاحب جی بس بیمار ہو جو ٹھیک کر دیں، اچھا کرتا ہوں، بھلے نہ ہی کرتا تو تب بھی سمجھ آتی تھی. لا یکلم، آواز یہ وقت، یعنی اللہ چونکہ ان کو عقل کا مسئلہ ہے نا، عقل کا، ان کو عقلی اشکال پیش آیا کہ یار یہ کیسے، عقل نے اجنبی جانا کہ بے جان چیز
مورتی بنایا اور بول پڑی وہ چیز، یہ جی تو اللہ عقلی جواب دے رہے ہیں کہ یار عقل ٹھیک ہے، عقل متاثر ہوئی ہے، تو عقل یہاں کیوں کام نہیں کرتی، ادھر بھی لانی چاہیے نا، یہاں بھی کام کرے کچھ، کہ فقط تو آواز ہی نکلی ہے اس سے، آواز تو بعض اوقات یا نہیں آواز نکلی، ہاتھوں کی تالیوں کی نکل آتی ہیں، کہ ہتھوڑا مارتے ہیں ہم دیوار گھس کی آواز نکلتی ہے، آواز کا کیا ہے؟ آواز کلام چلے، پھر ایک چیز تھی انہ لا یکلم، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، علم یارو غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، انہ لا یکلمہم، کہ بات نہیں کرتا ان سے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ سیدھی راہ دکھاتا، خدا تو وہ جو سیدھی راہ دکھائے، یخرج من الظلمات الی النور، یہ صفات ہونی چاہیے، ولا یہدیہم سبیلا، دکھا نہیں سکتا ہمیں راستہ، اتخذوا، انہوں نے کو پکڑا، معبود بنایا، وکانوا ظالمین، وہ ظالم تھے، شرک ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ولما سقط فی ایدیہم، پھر جب وہ نادم ہو گئے، ہوتا ہے شرک سے ندامت ہی جڑی ہے، دنیا میں ندامتے ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے کسی کو اللہ ہدایت دے نا، بہت گمراہ رہ کے پھر پوری زندگی افسوس ہی کرتا رہتا کہ میں نے یار اتنی زندگی تباہ کی ہے اپنی، کتنا مال میں نے ضائع کیا، اور اگر یہاں نہ سمجھ آئے پھر آخرت میں ندامت ہوتی ہے، لفظ یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ ندامتیں شرک سے جڑی ہیں، یا دنیا میں ہوگی نہیں تو آخرت میں ہوگی، ضرور ہوگی۔ ولما سقط فی ایدیہم، قاری صاحب لکھتے ہیں کل من ندم فقد سقط فی یدہ، عربی میں کہتے ہیں جو آدمی نادم ہو جائے نا، کہتے ہیں سقط فی یدہ، وہ سقط فی یدہ ہو جاتا، سقط فی یدہ، اپنے ہاتھوں میں اگر گئے نا، پشیمان ہو گئے، کنایا ہوتا ہے ندامت سے، اور یہ ہوتا ہے نا اصل میں عربی زبان بڑی گہری زبان ہے، اس کے لفظ کی لفظ سے رشتہ داری، اور لفظ کی معنی سے رشتہ داری، لفظ کی کیفیت سے رشتہ داری بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ سقط فی ایدیہم اس لیے کہتے ہیں نا، بندہ جب ندامت زدہ ہو جائے نا، وہ سر جو ہے گر پڑتا ہاتھوں میں، یا جی یہ تو اس لیے اس کیفیت کو دیکھ کرنا پھر ندامت کے لیے لفظ سقط فی یدی، ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ نادم ہو گئے، ورأوا انہم قد ضلوا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے فہم کے لیے کتابیں نہیں، استاد چاہیے، عربی چاہیے، گرامر چاہیے، تبھی ممکن ہے، اور پھر آف لائن چاہیے، ولما سقط فی ایدیہم، اگر نہ پھر بندے نے ظاہری ترجمہ کرنا، وہ پریشان ہو جائے گا، ولما سقط فی ایدیہم، جب وہ گر گئے اپنے ہاتھوں میں کیسے کریں گے، سوچنا شروع کر دے، تو سقط فی ایدیہم جب گرامر کا پتہ ہو، عربی کی معرفت ہو، استادوں نے پڑھایا تو پھر سمجھا ہوگا کہ یعنی اس کا معنی تو نادم ہو گئے، ورأوا انہم قد ضلوا، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے، ہم گمراہ ہو گئے جی، بچڑے کی پوجا کر دی، قالوا کہ لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہم پر رحم نہ فرمائے ہمارا رب، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہ بخشے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے، پھر خسارہ اٹھائیں گے، اگر اللہ نے رحم نہ فرمائے اور ہمارا گناہ نہ بخش، چونکہ بخشش اللہ کے رحم سے آتی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، وہ گئے ہیں چونکہ، یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ مربی نہ ہونا، مربی نہ ہو، علماء ربانی نہ ہو، اچھے استاد نہ ہو، بندے ضائع ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے، معاشروں کو ضرورت ہے اچھے علماء کی، علماء ربانیین کی، اچھے اساتذہ کی، اچھے والدین کی، اچھے بڑوں کی، پکڑنا۔ 30-40 دن موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے نبی، حالانکہ پیچھے موسیٰ ہارون موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ عقائد تباہ ہو گئے، ان کے عقیدہ خراب ہو گیا لوگوں کو، اتنی ضرورت ہے علماء ربانیین اور اللہ والوں کی، اور انبیاء کی، اور انبیاء کے وارثوں کی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب وہ پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا، وہ غمگین تھے اور غصہ تھا۔ یہ بڑی گہری آیت ہے، یہ غضب اور اسف یہ جمع ہو جاتے ہیں، اصل میں ہوتا ہی ہے نا کہ بندہ جب غمگین ہو نا، پھر اسے غصہ بھی جلدی آتا ہے، زیادہ آتا ہے، کوئی غم ذہن پر سوار ہے نا، تو کسی نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو بندے کو غصہ آتا، بات کر ہی رہتے ہیں، آ گئی ہیں، کرنی نہیں چاہیے تھی۔ کل اسی آیت کو میں پڑھ رہا تھا نا، تو بھائی یہ آیت میرے سامنے تھی، یہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو اللہ کی طرف سے کام ہوتے ہیں نا، تو ایک چیز تھوڑی پریشان کر رہی تھی ذہنی اعتبار سے،
تو گھر والوں نے کوئی بات کر دی تو مجھے غصہ آ گیا، اور اللہ کی طرف سے ہوا ہے نا کہ جب اس جملے پر اس آیت کو میں نے پڑھنا شروع کیا اسی ٹائم نا تفسیر میرے سامنے تھی، تو غضبان آصفہ میری بریک لگ گئی، اور اس آیت کی مجھے پھر سمجھ آ گئی کہ بندہ جب غمگین ہو نا، کوئی غم کوئی پریشانی ذہن پر سوار ہو بندے کا نا، تو پھر غصہ بھی جلدی آتا ہے بندے کو. تو یہاں ڈبل اس لیے جمع غضبان آصفہ. ولما رجع موسیٰ، جب وہ پلٹے موسیٰ علیہ السلام ملا اپنی قوم کی طرف، غضبانہ وہ غصے میں تھے، آصفہ غمگین تھے. غم اس کا ہے کہ قوم مشرک ہو گئی، اور غصہ اس کا ہے کہ اتنی جلدی نظام پورا موجود، ہارون کو میں چھوڑ کر گیا ہوں، 2 دن ہوئے نہیں ہے بگڑ گئے فوراً. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، کتنی بری ہے وہ چیز جو تم نے کی میرے بعد. خلفتمونی، تم میرے کتنے برے خلیفہ بنے ہو میرے بعد، 2 دن اور تم بگڑ گئے. عاجلتم امر ربکم والقى الالواح، عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم کی. والقى الالواح، پھینک دی ڈال دی، القا یلقی مانا ڈالنا بھی ہوتا ہے، ڈال دی الواح تختیاں، تختیوں میں تورات لے کر آئے نا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، پکڑا بھائی کے سر کو، اور سورۃ طٰہٰ میں بِلِحْيَتِهِ کے الفاظ، کہ سر، اور سر کے اندر پھر داڑھی بھی سر کے اندر ہوتی ہے نا، پکڑا اس. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے، سزا دی. تو داڑھی تھی ان کی. رسول اللہ نے حکم دیا بخاری کی 58-92 نمبر، خالف المشرکین وفر اللحا وحف الشوارب، مشرکین کی کفار کی مخالفت کرو اور داڑیاں چھوڑو بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو. میں نے کوئی شوارب وحف اللحا، بخاری پھر 58-93 میں ہے. تو یہ حکم یاد بتاتی ہے، اور جو خاص طور پر وہ والی آیت جو ہے جس میں لحیتی کے الفاظ ہیں سورۃ طٰہٰ میں، کہ داڑیاں انبیاء کی ہوتی ہیں، سنت مردانگی ہے. آپ دیکھ لیجئے نا، ایک ہے شیر، ایک ہے ببر شیر، ایک ہے شیرنی اور ایک ہے شیر. یہی فرق ہوتا ہے نا، شیرنی رف ہوتی ہے، بال شال نہیں ہوتے، اور شیر کے چند بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. جی اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ نے سب کچھ یہ سمجھانے کے لیے پیدا کیا ہے نا، تو شیرنیاں نہ بنے، شیر بنے. جی قال بئس ما خلفتمونی من بعد، اسی کے اندر زینت ہے. بھلے بندے جب اس کی طبیعت خراب ہو جائے فطرت نا، پھر زینت بھی اس کو الٹی چیز لگتی ہوتی ہے. پھر داڑھی کا ہونا یہ زینت نہیں لگتی، نہ ہونا زینت لگتی. بئس ما خلفتمونی من بعدی عاجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ براس اخی یجره الیہ، سزا دی اپنے بھائی کو. قال ابن امہ، کہنے لگے ہارون، قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. اس لیے کہا کہ ماں میں شفقت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے نا، ماں کے بیٹے میرے، یہ احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھیں میں تیری ماں کا بیٹا ہوں. رشتوں میں کہتے ہیں تو پلار زویا، ابا جی کے بیٹے، مطلب احساس ہوتا ہے. قال ابن امہ، میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک میری قوم نے مجھے ضعیف جان لیا تھا، کمزور سمجھا. وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کرتے. یعنی بتا رہے کہ میری غلطی نہیں ہے، میں نے کو سمجھایا ہے، دعوت دی ہے، مخالفت کی، حتیٰ کہ یہ قتل کرنے آ گئے تھے. فلا تشمت بی الاعداء، اچھے حاکم قوم کی فکر کرتے ہیں، دین کی سوچ ہوتی ہے، دین نہ خراب ہو بندوں کا. صرف روٹی کپڑا مکان وہ سوچ تو جانوروں کی بھی ہوتی. فلا تشمت بی الاعداء، بس نہ خوش کر مجھ پر دشمن کو، نہ ہنسا مجھ پر دشمن کو، نہ خوش کر. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے نہ کیجیے ظالم قوم کے ساتھ میرا حشر نہ کیجیے. یہ بھی پھر ایک مصیبت ہوتی ہے نا کہ دشمن کسی پر، تو تکلیف بندے کو نہیں ہوتی، لیکن یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ دشمن فلانا رہا خوش ہوگا اگر یہ کام میرے ساتھ ہوا تو، اس لیے بچتا ڈرتا ہے اس. اور اسی بنا سے مسلم کی 2707 نمبر حدیث میں رسول اللہ پناہ مانگتے تھے من سوء القضاء ومن درک الشقاء ومن شماتۃ الاعداء، تشمت بالاعداء، شماتۃ الاعداء، کہ دشمن خوش ہو جائیں، ومن جہد البلاء. تو یہ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. قال کہ رب میرے رب اغفر لی، بخشیے مجھے، ولی میرے بھائی کو بھی، بخشش مانگی اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش. وادخلنا فی رحمتک، میں داخل کیجیے اپنے رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا اللہ تو ہی ہے، ہم پر رحم فرما.
ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچھڑے کو معبود، اتخذوا پکڑا، وہ سینہ سے لگایا بچھڑے کو، پوجا شروع کی اور توبہ نہ کی، سینالہم غضب من ربہم، بے شک انہیں پہنچے گا غضب میرے رب کی طرف سے، غصہ اور انتقام، غضب، وذلت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ذلت، ذلت شرک سے جڑی ہے، وکذالک نجزی المفترین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مفترین کو، جو بھی افطرا کی بیماری کا شکار ہوگا، جھوٹ باندھے گا، گھڑے گا اللہ اور رسول پر، یہی انجام اس کا ہوگا، والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں، جنہوں نے برے عمل کیا، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعد، یا اس کے بعد، وآمن، وہ ایمان لائے، ہاں شرک کے بعد کوئی توبہ کرے تو ان ربک، بے شک میرا رب، بے شک تیرا رب، من بعد، یا اس کے بعد، اس توبہ کے بعد، لغفور الرحیم، غفور الرحیم، معاف کرنے والا، توبہ بندہ کرے چھوڑ دے گناہ اللہ کے سامنے روئے دھوئے تو غفور الرحیم ہے، نہ کہ کچھ بندہ نہ کرے اللہ غفور الرحیم ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، سکت کا معنی ساکت ہونا ہوتا ہے، خاموش ہو جانا، ان معنی چھپ ہوا، ٹھنڈا ہوا، سکت، چونکہ غصہ بھی بولتا ہے نا بندے کا، غصہ بھی بولتا ہے، آنکھیں سرخ کر دیتا ہے، رنگت سرخ کر دیتا ہے، اور کوئی جاگ نہیں کر رہی ہوتی ہے وغیرہ، ہر بندے کا پھر اپنا انداز ہوتا ہے نا، تو ٹھنڈا ہوا غصہ، چھپ ہو گیا، عن موسیٰ الغضب، موسیٰ سے الغضب غصہ، اخذ الالواح، پھر وہ تختیں جو رکھی تھی وہ اٹھائی، وفی نسختیا، اور اس کے نسخے میں، اس کے لکھے ہوئے میں، ہدن ہدایت تھی، ورحمت اور رحمت تھی، للذین آمنوا، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تورات میں ہدایت اور رحمت تھی ڈرنے والوں کے لیے، یہ بالکل اس طرح کیا تھا، ہدی للمتقین، ہدایت اور قرآن متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے، واختار موسیٰ، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے، قوم، اپنی قوم نے، 70 رجلا، 70 بندوں کو، لمیقاتنا، ہماری مقررہ مدت کے لیے، فلما اخذتهم الرجفۃ، جب ان کو پکڑا رجفۃ، زلزلے نے، یہ آیا، انہوں نے غلط مطالبہ کر دیا تھا، قال کا رب، میں رب، لو شئت، اگر تو چاہتا، ہلاکتم، تو ان کو ہلاک کر دیتا، من قبل، اس سے پہلے، وہی آیا اور مجھے بھی، اگر اللہ پہلے ہم ہلاک ہو جاتے ٹھیک تھا، انہیں ہلاک کرتا، بھلے ساتھ میں بھی ہو جاتا، اب چونکہ ظاہر ہے جس طرح کی کسی قوم کے وفد کو آپ لے کر جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوں، یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ واپس لانا ان کو، تو مسئلہ ہے، من قبل وہی آئے، اتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما فعل السفہاء، جو سفہاء اور بیوقوفوں نے کیا، بعض بیوقوف تھے انہوں نے یہ کام کیا، اس کی بنا ہماری پکڑ، اتہلکنا، تو کیا ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما فعل السفہاء منا، بوجہ اس فعل کے جو سفہاء نے کیا، منا، ہم میں سے، انہیں اللہ فتنتک، نہیں ہے مگر یہ طرح فتنہ تیری، آزمائش ہی ہے، اس طرح کا زلزلے کا آ جانا اور ان کا مر جانا، تو ذل بیا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہے، وتہدی من تشاء، تو ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، تو ہدایت دیتا ہے، تو گمراہ کرتا سے چاہے، ہاں، وما یضل الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ گمراہ جو کرتے ہیں وہ جو گمراہی کے لائق ہوتے ہیں انہیں کرتے ہیں، ویہدی الیہ من اناب، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرے، انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی کارساز، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور بے شک تو ہی بخشنے والوں میں سب سے بہترین بخشنے والا، یعنی دنیا بھی بخشتی ہے، لوگ بھی بخشتے ہیں، سب سے اچھی بخششوں والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین، لوگ بخشتے نہیں ہیں، بخشتے پھر دل نہیں صاف ہوتے، اور چیزیں ذہن میں رہ جاتی ہیں، برتاؤ اس طرح نہیں کرتے، یہ دیکھ لیجئے، ایک بندہ اگر آپ کی خطا معاف بھی کرے نا، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے بخش تو دی ہے، لیکن اب معاملات پہلے کی طرح نہیں رہیں گے، حدود میں رہا جائے گا، یا منہ سے کہے گا نہیں تو ویسے ہی زندگی میں حدود میں رہے گا، پھر وہ وفا نہیں کرے گا، وہ محبت نہیں دے گا، اللہ بخشتے ہیں، بلا دیتے ہیں، یا مطلب یہ کہ پرواہ نہیں کرتے انسان کو، پھر دل سے لگاتے ہیں، اپنا بناتے ہیں توبہ کے بعد بندے کو، وَاكْتُبْ لَنَا، تو لکھ ہمارے لیے، فی هذه الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، اچھی زندگی، وفی الآخرت میں بھی اچھی زندگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، انا ہدنا الیک، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہدنا الیک، بخاری صاحب کہتے ہیں تبنا، ہم توبہ کرتے ہیں، رجوع، توبہ کا معنی میں رجوع کرنا ہوتا ہے، قال کا عذابی، میرا عذاب، اصیب بھی، میں پہنچاتا ہوں اسے، من اشاء، جسے میں چاہوں، میرا عذاب جسے میں چاہوں میں دیتا ہوں، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، رحم یعنی رحم اوپنلی چلتی ہے ہر ایک پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور چل رہی، ورحمتی وسعت کل شیء، سے بخاری کی ہم نے حدیث بیان کی تھی 6000 نمبر، کہ اللہ نے 100 حصے اس کے پیدا کیے ہیں، 99 اپنے پاس رکھ دیے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ زمین میں اتارا رحم کا،
فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، اسی ایک کی بنا، وہ ایک کا ہی مظہر ہے کہ بندے آپس میں ایک دوسرے پر رحم فرماتے ہیں. حتی ترفع الفرس حافرہ عن ولدها خشیۃ ان تصیبہ، حتیٰ کہ ایک گھوڑا اپنا پاؤں اٹھاتا ہے احتیاط سے رکھتا ہے کہ بچے کے اوپر نہ آ جائے. یعنی یہ جانوروں میں جو شفقت کا پہلو ہے یہ بھی اسی رحم کی وجہ سے، جو ایک رحم دنیا میں اور 99 اللہ نے اپنے پاس رکھتی. ان رحمتی سبقت غضبی فساکتبها، رحم فرمایا کہ ہر چیز کو داخل اور شامل ہے، گیر رکھا ہے، وسعت کل شیء، گیر رکھا ہے ہر چیز کو. لیکن خاص طور پر جن کو یہ اللہ کا رحم ملتا ہے اور نصیب ہوتا ہے وہ مومن. فساکتبها، عن قریب میں اسے لکھوں گا، للذین، ان لوگوں کے لیے یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یتقون ویؤتون الزکاۃ، تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. فرمایا کیا کہ رحم ہر چیز کو داخل اور شامل، لیکن خاص طور پر جن کو اللہ کا رحم ملتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے، متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، تقوی اور زکوٰۃ دینے والے. ظاہری زکوٰۃ بھی اور تزکیہ کی صفت بھی ان میں پائی جاتی ہے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، علم عمل ہے، ان کے لیے پھر خاص اللہ کی رحمت مہربانی ہوتی. الذین، وہ لوگ، اب اس رحم کے اصل لائق لوگ، الذین، وہ، یتبعون الرسول، جو پیروی کرتے ہیں رسول کی. کوئی مجھے یہودی مشرک نہ کہے، بلکہ یہ رسول کے جو تابعدار ہیں وہ مراد وہ ہے. النبی، جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، جو کہ رسول، نبی، رسول اللہ رسول بھی اور نبی بھی ہے. الامی، امی، ناخواندہ، اس کا معنی جاہل ان پڑھ نہ کریں، ناخواندہ، پڑھے نہیں ہیں، استاد سے نہیں پڑھے بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں پڑھایا ہے. وہ اس انداز سے پڑھیں. دیکھیں دنیا کا پڑھنا چھوٹا پڑھنا ہوتا ہے، استاد ہی بندے کا، عام انسان ہی استاد ہوتا ہے، پھر کمزور ہوگا، خامیاں ہوں گی. اللہ نے عظیم ترین استاد رسول اللہ کو دی ہیں. جبریل امین روزانہ کچھ وہی لاتے رہتے ہیں جب ضرورت ہو، اور اللہ کا کلام سناتے ہیں. اللہ نے خود پڑھایا سکھایا. دنیاوی اعتبار سے الامی، الذی، وہ، یجدون، جس کو یہ پاتے ہیں، یہود و نصارہ، مکتوباً، لکھا ہوا، جس نبی کو پاتے ہیں لکھا ہوا، ان کے تذکرے موجود ہے تورات اور انجیل میں. عندهم، اپنے پاس، کہ تورات اور انجیل، تورات اور انجیل میں سے پاتے ہیں. یأمرهم بالمعروف، بخاری کی 21-25 نمبر حدیث. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے عطا بن یسار نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتائیں کہ تورات اور انجیل میں جن کے بارے میں لکھا. چونکہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی نظر تورات اور انجیل پر بھی تھی کہ وہاں ان کا تذکرہ اجل کا بالکل ہے، ان کی وہ صفات جو قرآن میں وہی تورات کے اندر موجود ہے، تورات والی قرآن میں موجود ہے جو اللہ نے بیان کی. کہ ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ تورات میں. وحرزا للامیین، مومنوں امیین یا مشرکین وغیرہ، مشرکین عرب اور عربوں کا بچاؤ ہے رسول اللہ. انت عبدی ورسولی، تو میرا بندہ، تو میرا رسول. لیس بفظ ولا غلیظ، تنخو اور بد اخلاق نہیں. ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ شور و غل کرنے والا بازاروں میں، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا، اور بخشنے والا، اور درگزریاں کرنے والا. اللہ اسے نہیں اٹھائیں گے دنیا سے یہاں تک کہ اس کے ذریعے ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دیں، ٹیڑھے لوگوں کو، کہ وہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان نہ ہو جائے. اور ان کے ذریعے بند آنکھیں کھلتی ہیں اور بند دماغ، دل، اور اسی طرح بند اور بوجھ والے کان جو ہیں وہ کھلتے ہیں. یہ صفات تورات میں موجود ہے. یامرون بالمعروف، اب یاد ہے کہ یامرون بالمعروف، انہیں حکم دیتا ہے نیکی کا، ونہاہم عن المنکر، منع کرتا ہے منکر اور برے کاموں سے. ویحل لهم الطیبات، ان کے لیے حلال کرتا ہے یا نبی پاک چیزیں، اور ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث اور گندی چیزیں حرام کرتا ہے نبی. ویضع عنہم اصرہم، اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ، حصی بوجھ بھی، معنوی بوجھ بھی اتارتا ہے، ٹینشنیں ذہنوں کی ختم کرتا ہے، اور بدن کے جو مسائل اور مشکلات ہیں اس کو رفع کرتا ہے، اور معنوی مشکلات حل ہوتی ہیں اور حصی ہوتی ہیں. والاغلال التی کانت علیہم، بوجھ اتارتا ہے نا، بوجھ اتارتا ہے، بوجھ اتاریں. یقیناً پیچھے آپ نے پڑھا بخاری کی 44-98 نمبر حدیث کے بنو اسرائیل میں قصاص تھا، دیت شیت نہیں تھی. اللہ نے اس امت کے اندر دیت کا نظام بھی رکھ دیا، معافی ہے، بوجھ تھا وہ صرف قتل ہی چلتا تھا، یہاں جو ہے دیت بھی آ گئی. فمن فی من اخیہ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دیت وغیرہ. ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی، وہ اتارتا ہے ان کے بوجھ،
والاغلال التی، اور وہ طوق التی کانت علیہم جو ان پر تھے، جو ان کے بوجھ ہم اتارتا، بڑے بڑے بوجھ لادے گئے تھے انسانیت پر. کیا عجیب دین تھا ان کا. اولاد کو قتل کیا جا رہا، یہ ہے بہت طرح کے مسائل. والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، وعزروا، اور اس کی الحمدللہ تو بوجھ اتارے ہیں. الذین آمنوا به وعزروا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس نبی پر بھی، وعزروہ، اور انہوں نے اس کی تعظیم کی، عزت کی، ونصروہ، اور اس کی مدد کی. اللہ نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا کافروں سے نا، جب رسول آئے گا، پیچھے سورہ مائدہ میں آپ پڑھا ہے وعزروہ ونصروہ، یہاں اس طرح کے الفاظ ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ إِلَى آخِرِ. وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، انہوں نے پیروی کی اس نور کی، قرآن کو یہاں بھی نور کہا گیا، اس نور کی، الذی، وہ انزل معہ، جو ساتھ نازل کیا گیا. اب یہاں اتنی کھل کر بات ہے کہ رسول کو رسول کہہ دیا اور قرآن کو نور کہہ دیا. وہ رسول جو اسے بھیجا اور نور دے کر بھیجا، اتارا گیا نور کی طرف. انزل معہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جہاں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے وہی کامیاب ہوں گے. قل کہہ دیجیے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، علیکم تمہاری طرف، جمیعاً تمام کے تمام، صرف مسلمان نہیں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کے بھی رسول جو ہیں وہ رسول اللہ یہی لے کر آئے، اللہ کا پیغام. مسلم کی 153 نمبر روایت، رسول اللہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، محمد نام بھی اپنا لیا، کہ میرے بارے میں کوئی سمت میں سے نہیں سنتا، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، اور پھر وہ ایمان نہیں لاتا مجھ پر، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ جہنمی ہوگا. ہر یہودی عیسائی جس نے میرے بارے میں سنا کہ مسلمانوں کے رسول ہیں اور پھر ایمان نہ لائے، وہ جہنمی ہوگا. تو انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اور بخاری کی 335 نمبر حدیث، وبعثت الی الناس عامہ، میں تمام عام لوگوں کی طرف میں بھیجا گیا ہوں. جمیعا الذی لہ ملک السماوات، اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی. تمام عالم چونکہ اللہ کا، تو تمام عالم میں رہنے والوں کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. ہمارا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے نا، نہ صرف تمام عالم کے لیے بھیجا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا. لا الہ الا هو یحیی ویمیت، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے، وہی زندہ کرتا، وہی مارتا، یحیی و یمیت. فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسول النبی، اور اس کے رسول پر، النبی جو کہ نبی ہیں، الامی، اور دنیاوی اعتبار سے امی ہیں، الذی، وہ یؤمن باللہ. اصل میں یہ امی اس لیے کہتے ہیں نا، کی طرف نسبت ہے نا، ماں کی طرف نسبت. اور ماں سے بندے کی جب پیدائش ہوتی ہے بچے کی، تو وہ کچھ نہیں جانتا ہوتا، ناخواندہ ہوتا، عموماً دنیاوی تعلیم وغیرہ نہیں رکھتا ہوتا، اس لحاظ سے امی کہتے ہیں. الذی، وہ یؤمن باللہ، الذی، وہ یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا اللہ پر، وکلماتہ، اور اللہ کے کلمات پر. دیکھیں، رسول پر ایمان لاؤ یہ نہیں ہے کہ دنیاوی پیروں وغیرہ وغیرہ کی طرح کہ دوسروں کے لیے دین ہو، خود کے لیے نہ ہو. اس کا خود بھی اللہ پر ایمان ہے، یؤمن باللہ ہے، کلماتی خود بھی عمل ہے، بے عمل نہیں ہے. وہ کلماتی، اللہ کے کلمہ، ایمان اتنی ضروری چیز ہے کہ نبی کے لیے بھی ضروری ہے، نبی بھی ایمان لائے گا اللہ پر، خود پر کہ میں اللہ کا نبی، وانی رسول اللہ، روایتوں نے کہا. وکلمتہ، اور اس کا کلمہ، واتبعوہ، یؤمن باللہ وکلماتی، اللہ پر ایمان لا تو اللہ کے کلمات پر، وہی پر، وہی کی بات ہو رہی ہے نا. واتبعوہ، اور پیروی کرو اس نبی کی. ایمان لاؤ، پھر کہہ دے گا زمانے کے مسلمان کے رسول اللہ پر تو میرا ایمان ہے جی، میں مانتا ہوں اللہ کے رسول ہے. اس لیے فرمایا واتبعوہ، بات بھی ماننی ہے، پیروی کرنی ہے، فقط اس کے دعوے نہیں ہوں گے. لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ہدایت جڑی ہے رسول اللہ کی تابعداری سے. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، پھر تمام یہودی ایک طرح کے نہیں ہیں، عیسائی، بلکہ بعض اچھے بھی ہیں. ومن قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، امت، نے گروہ، ایک جماعت تھی، یہدون بالحق، جو رہنمائی کرتے ہیں اور لیتے ہیں حق کے مطابق چلتے ہیں، چلاتے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے مطابق یعدلون، و فیصلے کرتے ہیں، حق پر چلتے ہیں اور حق پر چلاتے ہیں، حق پر رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں، اسی کے مطابق ان کی زندگی چلتی ہے.
وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، وقطعناہم اور ہم نے جدا جدا کر دیا انہیں، اثنتئی عشرۃ اسباطا، اثنتئی عشرۃ 12 اسباطا خاندان، امما جماعتوں میں، ہم نے 12 جماعتیں پھر ان کی بنائی بنو اسرائیل کی جدا جدا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب انہوں نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے استسقاء کی۔ کیا وحی کی؟ یہ ان اضرب بعصاک، یہ کہ آپ مارے اپنی لاٹھی الحجر پتھر کو، ہوگا کیا؟ فانبجست، پس پھوٹ پڑے، کیا ہوا پھر؟ فانبجست پھوٹ پڑے، منو اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے۔ لاٹھی بھی کمال والی ہے نا، وہاں دریا کو مارا، شان دیکھیں اللہ کی، پانی کو مارا وہ خشک ہو گئے، خشکی بن گئی، خشکی کو مارا، پتھر کو مارا، اسے پانی نکل آیا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً جان لیا تمام لوگوں نے، کل اناس مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، ہر گروہ نے جان لی کہ پانی یہ مقام، یہ جگہ، یہاں سے فلانی قوم نے پانی لینا ہے، تاکہ اختلافات نہ ہوں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا ان پر الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے اتارا ان پر من اور سلوا کو، تفصیل گزر چکی۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں دی۔ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، جو ہلاک ہوئے بعد میں وہ اس لیے نہیں کہ اللہ ظالم تھا، بلکہ یہ کہ یہ خود ظالم تھے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، عفواً وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ خود پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کی بغاوت کا نقصان ہمیں نہیں بلکہ انہیں ہوا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب ان سے کہا گیا اسکنوا، رہو، هذه القرية، اس بستی میں، تفصیلات گزر چکی اس واقعے، اس لیے ہم تھوڑا اس کو جریان سے پڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ وَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہو، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، کلمۃ تحط بها الذنوب، ایسا کلمہ تھا جس سے گناہ بخشے جاتے تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، اس کا اس طرح کا معنی تھا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے کیا کیا؟ تفصیلات گزر بھی چکی ہے، بات یہاں بھی آ رہی۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں تم سے بخش دیں گے، اور صرف خطائیں نہیں بخشی جائیں گی، سنزید المحسنین، مزید ہم دیں گے محسنوں کو، نزید لہو فی حسنا، محسن کو اچھی دنیا ملتی ہے، اچھی آخرت ملتی ہے، جو خیر ملی اس کے اندر بہتری بلائیں آتی، اور یہ بھی ہے سنزید المحسنین، ہم محسنوں کو بڑھائیں گے، نیک لوگ بڑھیں گے، یہ بھی ایک عطا ہوتی ہے نا کہ معاشرے کے سارے لوگ اچھے ہونے لگے یا زیادہ اچھے ہوں۔ فبدل الذین ظلموا، انہوں نے کیا کیا؟ بدل لیا ان لوگوں نے جو ظلم کیا تھا، منہم ان میں سے، قولا بات کو بدل لیا۔ حتۃ کہا گیا تھا، پیچھے بخاری کی روایت گزر چکی ہے کہ حنتۃ فی شعیر یا حبۃ فی شعیر، جیسے کلمات کہنا شروع کر دی ہے کہ دانہ جو ہے وہ جو میں، اس طرح کی بات ہے، گندم جو غیر الذی، کہی وہ بات جو ان کو نہیں کہی گئی تھی۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدلا ان لوگوں نے ظلم کیا تھا، منہم ان میں سے، قولا بات کو بدل ڈالا، غیر الذی قیل لهم، علاوہ اس کے جو ان سے کی گئی تھی، جو بات کہی گئی ہے وہ چھوڑ کر دوسری کہنا شروع کر دی۔ فارسلنا علیہم، اور یہاں نہیں، وہاں ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ کیفیت بھی بدل ڈالی، سے بخاری کی روایت کے حوالے سے ہم نے کہا تھا نا کہ وہ کھسک کر اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ دبر کے بل اور کھسکتے ہوئے داخل ہوئے، کام بھی قول بھی بدل دیا اور فعل بھی بدل دیا، کام بھی بدلا، بات بھی بدلی اور کام بھی بدل دیا، غیر الذی قیل، تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں، بندے سے خطا ہوتی ہے جہالت کی بنیاد پر، جو اس طرح نے جو کھلواڑ کرے نا بلا وجہ کر، اس کی ضرورت کیا؟ دیکھیں بات یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ خطا اس لیے کرتا ہے کہ یا پتہ نہیں اس لیے کر رہا ہے، یا خطا اس لیے ہو رہی ہے کہ خواہش غالب آ گئی، کوئی اور ایسی چیز ہے، لیکن جو مستی کرے نا، مستی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ نے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اسی طرح حتۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، چلے عمل نہ صحیح، خاموشی ہوتی، خطا ہوتا لیکن چھوٹی خطا ہوتی نا، وہ خطا تھی لیکن چھوٹی تھی، اسی طرح جی بس سجدہ نہ کرتے ہوئے داخل ہوتے، خطا تھی چھوٹی تھی، لیکن یہ ہے کہ جو بدلاؤ ہے نا، کہ یہ اللہ کو سکھانے والی بات ہوتی ہے کہ یہ نہیں، یہ اچھا طریقہ، ہم یہ کریں گے، تیری نہیں مانی، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے، اس لیے پھر فارسلنا علیہم رجزا من السماء، ہم نے بھیجا ان پر رجزا من السماء، آسمان، من رجزا عذاب، من السماء، آسمان سے،
ظلماً بجانب ما كانوا یظلمون، یہ خود ظالم جو یہ ظلم کیا کرتے تھے بلا وجہ ظلم عذاب نہیں آیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھیے اس بستی کے بارے میں، التی وہ كانت حاضرة البحر، جو سمندر کے ساحل پر تھی، حاضر تھی سمندر کے کنارے، سمندر کے ساحل پر تھی، دریا کے کنارے تھی۔ اذ يعدون في السبت، جب وہ تجاوز کرتے تھے، حد سے بڑھتے تھے، سبت ہفتے کے دن، اللہ نے شکار وغیرہ سے منع کیا، یہ بڑے ہیں اس سے۔ اذ تأتيهم حيتانهم، جب ان کے پاس آتی تھی، جب ان کے پاس آئیں مچھلیاں، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے والی، شرعن، شرع شریعت میں ظاہر کا معنی پایا جاتا ہے نا، شرعن بہت ظاہر، یعنی اتنی زیادہ ہے کہ جیسے پانی کے اوپر اوپر آ رہی ہے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے نا کہ جب چھٹی کا دن ہو، زیادہ فون آ رہے ہوتے ہیں بندے کو، دکان بند کرنے لگا ہے تو اس دوران پھر جو ہے وہ گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس دن مچھلیاں زیادہ بھی آ رہی ہیں، یوم سبتہم شرع، ہفتے کے دن۔ کچھ یہ بھی تھا ان بیچاروں کو بھی، آج چھٹی کا دن لگا ہے نا تو کوئی پکڑے گا نہیں، اس لیے زیادہ آ رہی ہیں، لیکن نہیں پتہ کہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یوم سبتہم شرعان، ہفتے کے دن، شرعان ظاہری اور بہت زیادہ ہوتی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ان پر نہ ہوتا ہفتے کا دن، جس دن ہفتے کے دن میں نہ ہوتے، لا تأتیہم، پھر نہیں آتی تھی۔ کذالک، اسی طرح۔ اب دیکھیں نا، جہاں شکاری نہ ہو وہاں شکار زیادہ ہوتا، ڈر نہیں ہوتا انہیں نا۔ کذالک، اسی طرح، یعنی اسی طرح ہم آزماتے ہیں، اسی طرح نبلوہم، ہم آزماتے ہیں، بما کانوا یفسقون، ہم نے انہیں آزمایا، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، دیکھیں فسق کیا اور پھر اللہ نے آزمایا، اور اس سے بڑی چیز آ گئی، بڑی مصیبت بندے پر آ گئی۔ دیکھیں نا، جہاں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، بات ذرا آپ نے سمجھنی، پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں۔ جہاں یہ تکلیف اور عذاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، وہاں یہ خود آزمائش بھی آزمائش ہوتی ہے، اور وہاں یہ آزمائش بھی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں یار یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش کو بھی گناہ لایا کرتے ہیں، یعنی اس طرح دوسرے الفاظ میں، آزمائش اور آزمائش کے اسباب بھی گناہ ہوتے ہیں، اور آزمائش کا نتیجہ بھی گناہ ہی ہے۔ آزمائش کی وجہ سے گناہ آتے ہیں، اور بندہ بعض اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، اور آزما کر پھر بعض اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کو اس کی گناہوں کی بنا پھر گناہوں میں ڈالتے ہیں۔ 3 4 5 چیزیں یہاں میں نے تھوڑی اشارے سے بیان۔ کذالک نبلو، اسی طرح ان کو ہم نے آزمایا، بما کانوا یفسقون، جو یہ فسق کیا کرتے تھے، فسق تھا ان میں، پھر اس لیے ان پر آزمائش آئی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، تم کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو، قوم، اس قوم کو۔ اب یہ بگڑ گئے، گمراہ ہو گئے، بات اچھے تھے وہ سمجھانے لگے، دوسروں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں نصیحت کرتے ہیں، ان کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، تم واعظ و نصیحت کیے جا رہے ہو، یہ سدھریں گے نہیں، انہوں نے بات نہیں ماننی، پھر کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو، یہ مراد ہے ان کی۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو اس قوم کو، اللہ مہلکہم، کہ اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے، اللہ نے ہلاک کرنا ہے اور تم نصیحت کیے جا رہے ہیں۔ او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ نے انہیں عذاب دینا بڑا سخت تھا۔ قال، انہوں نے اچھا جواب دیا کہ دیکھیں 2 مقاصد ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں گے، نہیں تو کم از کم یہ تو ہے ہی نا کہ اللہ ہمارا وہ ذمہ فارغ ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں یہ دعوت اور تبلیغ اور امر معروف نہیں المنکر تو ہر بندے پر ذمہ داری نا، ہماری وہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اللہ کے سامنے ہمارا عذر پورا ہو جائے گا۔ قالوا، کہا انہوں نے، معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کی طرف عذر پیش کرنے کے لیے، معذرت کے لیے، ہم اس لیے منع کر رہے ہیں، بھلے نے اللہ نے ہلاک کرنا جو بھی ہے، لیکن ہم نے اپنا کا معاملہ سیدھا کرنا ہے، اور اپنا عذر اللہ کے سامنے کل کہیں گے اللہ ہم نے دعوت ان کو کی ہے، اور یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ نے منع نہیں کیا تھا، معذرۃ الی ربکم، ہم سمجھا اس لیے رہے، اور ساتھ کچھ چانس یہ بھی ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، بات مان بھی لے، اس کو بعد میں لا، وجہ یہ چانس کم تھے، ان پر گمراہی غالب تھی، جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ انہیں ہلاک کریں گے، عذاب دیں گے۔ قالوا معاذ، اسی طرح اس کو اس لیے بھی مقدم لایا گیا ہے کہ وہ دوسرا فائدہ حاصل ہونا ہو، یہ تو حاصل ہو ہی جاتا ہے بندے کو نا، معذرۃ الی ربکم، یہ یقینی فائدہ ہے، اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یہ ظنی ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، فَلَمَّا، حالانکہ ہوتا ہے کہ ان کی داعی کی نیت یہ دوسری ہو، پہلے ہوتی ہے،
دعوت بندہ اس لیے لیتا ہے کہ یہ متقی پرہیزگار بنے، چھوڑ دیں گناہ اور نیکی شروع کر دے، سوچ پہلی یہ ہوگی بندے کی۔ لیکن یہاں اس دوسری چیز کو پہلے لایا گیا، اس کی وجوہات میں نے بتائی ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بھی، جب وہ بھول گئے وہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو منع کرتے تھے برائی اور بدی سے۔ اب دیکھیں نا، ان کو منع کرنے کا فائدہ ہو گیا، جب عذاب آیا پھر یہ بچے ہیں۔ اس لیے مفسرین کا قول، ایک مضبوط قول یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں منع کیا وہ تباہ ہوئے ہیں۔ دیکھیں، تباہ وہ ہوئے جنہوں نے گناہ کی ہیں، اور اسی طرح وہ بھی جنہوں نے منع نہیں کیا، اور بچے یہ والے ہیں کہ جنہوں نے منع کیا ہے۔ اور بعض کا موقف یہ ہے کہ نہیں، جنہوں نے نہیں منع کیا وہ گناہگار تھے، لیکن وہ بچے وہ بھی ہیں۔ ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ بھی ساتھ ہلاک ہوئے۔ فلما نسوا ما ذکروا بھی، جب وہ بھول گئے وہ جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو برائی سے منع کرتے تھے، واخذنا الذین ظلموا، ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، بعذاب بئیس، سخت عذاب دے کر، پھر ان کی پکڑ آئی ہے۔ اب ظالم کون تھے؟ وہ تو پکے ہیں جنہوں نے اس دن شکار وغیرہ کی ہے، اور جنہوں نے نہیں منع کیا ان کا بھی احتمال ہے، بما کانوا یفسقون، جو فسق کیا کرتے تھے، اس بنا پکڑ آئی ہے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب انہوں نے تجاوز کیا وہ بڑے اس حد سے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اس کام کی طرف بڑے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، جس حد کو کراس کرنے سے انہیں منع کیا گیا تھا انہوں نے کراس کیا، تجاوز کیا۔ قلنا، ہم نے ان سے کہا، قلنا، ہم نے کہا، لهم ان سے، کون تم ہو جاؤ قردۃ بندر، خاسئین، ذلیل بندر بنو۔ اللہ نے پھر ان کو ذلیل بندر بنایا۔ یہ خاسئین اس لیے کہا نا کہ دنیا میں بندر ابھی تو ہے نا، لیکن یہ ذلیل نہیں ہے۔ لوگ ان کو دیکھ کر گاڑیاں روک دیتے ہیں، خود کے لیے کھیلے اور فروٹ اٹھایا ہوتا ہے وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ساتھ جی سیلفیاں بن رہی ہوتی۔ تو یہ ایک لحاظ ہے نا، وہ معزز ہیں، لیکن وہ بندر بنے اور خاسئین ذلیل بنے ہیں، چونکہ وہ سزا کے طور پر بنے ہیں نا، اور یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اور جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، ضرور وہ بھیجے گا، عَلَيْهِمْ، ان پر۔ یہودی تھے نا، ان کے تذکرے چل رہے ہیں، انہوں نے وہی کا کھلواڑ کیا تو اللہ نے پھر کو کیسے ذلیل کیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، ضرور وہ بھیجے گا ان پر، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک، ایسے بندے، من یسومہم، ایسا بندہ جو ان کو پہنچائے گا، سوء العذاب، برا عذاب۔ اللہ نے یہ اعلان کیا، یہ فیصلہ کیا کہ قیامت تک یہودیوں کی مار کٹائی کے لیے بندے بھیجتا رہے گا، من یسومہم سوء العذاب۔ پیچھے تفصیل گزر چکی ہے کہ ہاں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ اللہ کے ہو جائیں، اللہ کی پناہ میں آئیں، یا پھر کسی اور کی پناہ میں آ جائیں، یہ بچ سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جو ہے لسریع العقاب، کیونکہ مستقل قوم یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، عیسائی، دیگر کافر، یا حتیٰ کہ مشرک بھی مستقل قوم ہے، مسلمان مستقل قوم، یہودی مستقل قوم نہیں ہے۔ یا یہ اللہ کی پناہ لے کر چلے گا دنیا میں، نہیں تو غیر اللہ کی لے گا، کسی یہودی، کسی عیسائی کے پناہ میں آئے گا، کسی عیسائی کی پناہ میں آئے گا، کسی مشرک کی پناہ میں بچے گا، وگرنہ بچ یہ نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں، مجھے رسول اللہ کے زمانے میں تھے یہودی، بنو قریظہ اور قینقاع وغیرہ، وہ بھی باہر سے آئے ہیں نا، وہاں مسکین ہیں، پرائے تھے، وہاں کے نہیں تھے۔ ان ربک لسریع العقاب، پھر یہ باتیں دور کی نہیں ہیں، بے شک تیرا رب جو ہے بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہی غفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، ہم نے ان کو تقسیم کر دیا، جدا کر دیا، فی الارض، زمین، امماً، مختلف جماعتوں میں، یہ تہس و نہس کر دیا نا، یہ بھی پھر اللہ کی سزا ہوتی ہے۔ کوئی قوم، کوئی گھر، کوئی گھرانہ اتفاق ہو، برکتیں رہتی ہیں، اور جب اختلافات ہوں، ٹھوکریں ہوں، در در کی پڑیں، پھر مسائل ہے بندے کے لیے۔ کوئی قوم جسے اللہ نے ہلاک کرنا ہو، انتشار کا شکار ہو جاتی ہے وہ قوم، اختلافات قومی، لسانی، ذہنی، فکری، پھر اس کے بعد پھر پکا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو اللہ نے کو تقسیم کیا، ان کے اتحاد کو توڑ دیا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے بعض نیک بھی ہیں، انصاف قرآن، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور بعض اس کے علاوہ یعنی برے، اور یہ زیادہ تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، ہم نے ان کو آزمایا، بالحسنات، خوشحالی اور راحت کے ساتھ، والسیئات، اور بدحالی سے، ہم نے ان کو آزمایا بدحالی اور خوشحالی سے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹیں، ان کی واپسی ہو۔ فخلف من بعدہم، پس جانشین بنے ان کے بعد، خلف، ناخلف جانشین، ورثوا الکتاب، جو وارث بنتے تھے کتاب کا، یأخذون عرض هذا الادنی، یہ ان کے پھر ایسے جانشین بنے، اچھوں کے جانشین اچھے بنتے ہیں، ان کو بروں کے برے،
فخلف من بعدهم جانشین بنے ان کے بعد، خلف ناخلف جانشین، ورث الکتاب جو وارث بنے کتاب کے، یا خذون عرض هذا الادنى، توجہ ذرا رکھیے، یا خذون وہ لیتے تھے، عرض هذا الادنى، عرض سامان، هذا الادنى اس ادنا دنیا زندگی کا، وہ پھر ادنا سامان لیتے تھے، ویقولون کہتے تھے سیغفر لنا، قریب میں بخش دیا جائے گا، پیسوں کی بنا دین بیچتے تھے، وہیں یأتی معرض مثلہ، اگر آتا ان کے پاس دوبارہ، سامان دنیا کا لے رہے ہیں، دین بیچ رہے ہیں، دنیا لے رہے ہیں، اور پھر ساتھ لے ویقولون سیغفر لنا، ہمیں اللہ بخشے گا بھی، جنت بھی ہم جائیں گے، پھر یہ کہ بریک بھی نہیں لگنی، وہیں یاتیم اگر ان کے پاس آئی نہیں دوبارہ کوئی رشوت وغیرہ، عارض کوئی سامان، مثل اسی طرح یأخذوا پھر بھی اسے لیں گے، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے میثاق الکتاب، وعدہ میثاق کتاب کا، ان سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ کتاب پر عمل کرنا ہے، اللہ رسول کی باتیں ماننی ہیں، ان سے کتاب میں یہ وعدے لیے گئے تھے، کون سی کس چیز کے وعدے، اللہ یقولوا علی اللہ، کہ اللہ کے متعلق نہیں کہیں گے الا الحق مگر حق ہی، پھر بعض اوقات وعدہ ہوتا ہے بندے نے پڑھا نہیں ہوتا، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا جو اس کے اندر موجود تھا کتاب میں، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، بے شک آخرت اگر خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے اتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، والذین اور وہ لوگ یمسکون بالکتاب جو تمسک کرتے ہیں کتاب پر، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اجر المصلحین اصلاح کرنے والوں کا اجر، یہاں بھی آپ دیکھیں وہی تین چیزیں جمع ہو گئی ہیں، قیامت اور آخرت، کتاب اللہ اور صلاۃ، تینوں یہاں جمع ہیں، آپ ذرا غور کیجیے نظر آ جائے گی چیز، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے مصلحین کا اجر، دیکھیں اس طرح نا، والدار الاخرہ اس کا تذکرہ بھی آیا، یمسکون بالکتاب کا بھی آیا، اور اقاموا الصلاۃ کا بھی آ گیا، انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم ضائع نہیں کرتے اصلاح کرنے والوں کا اجر، جو اصلاح کرتا ہو اللہ اس کا اجر نہیں ضائع کریں گے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم اٹھایا ہم نے پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ظلۃ، کہ وہ سائبان ہے، پہاڑ اللہ نے اٹھایا کہ مانو، ورفعنا فوقہم الطور پیچھے گزر چکے، وظنوا أنه واقع بهم، انہوں نے خیال کیا کہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے لگا، بالکل پہاڑ آیا نیچے، یہ ہے پتھر گرے بندے پر، وہ اسے نہیں برداشت کرتا، پہاڑ اوپر ہو بندے کے اور بندہ نیچے ہو، خذوا ما آتیناکم، تم پکڑو وہ جو تمہیں ہم نے دیا ہے، لو اسے، بقوت، قوت کے ساتھ، صحیح عمل پیرا رہو اس پر، واذکروا ما فی، اور یاد کرو جو اس میں موجود ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچو، اس پر عمل کرو، اسے لو، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب لیا تیرے رب نے، پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف یہاں، بلکہ اللہ نے ان کی پیدائش سے پہلے بھی ان سے وعدے لیے تھے، اب اگر کوئی کہے کہ ہمیں نہیں یاد، تو آپ کو نہیں یاد، اللہ نے بتا دیا نا، وہ یقین کرو، اس کی مثال اس طرح لے نا، کہ جس طرح ہم میں سے کس کو اپنی پیدائش یاد ہے کہ میں فلانی تاریخ کو پیدا ہوا، یہ حالت تھی، میرے پاس فلانے تھے، کس کو یاد ہے؟ نہیں یاد، لیکن پھر بھی والدین کہتے ہیں کہ آپ فلانی تاریخ کو پیدا ہوئے، پھر قسمیں کھاتا ہے، اللہ کی قسم ہے، لوگوں کو بتاتا ہے اللہ کی قسم ہے میں اس دن پیدا ہوا، یقین آئے، لوگوں نے بتایا نا، والدین نے بتایا، معاشرے نے بتایا، تو اللہ نے جب بتا دیا کہ وعدہ ہی لیا جا چکا ہے، پھر کیا اس میں شک، دوسرا ہے کہ بندہ کئی چیزیں بھول جاتا ہے نا، کر کے بھول جاتا ہے، تو یہ بھی کر کے بھولا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب لیا تیرے رب نے بنو آدم سے، من ظہورہم ان کے پشت سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، واشہدہم علی انفسہم ان کو گواہ بنایا اب خود پر، اور کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا نے کہا بلا کیوں نہیں، شہید نام گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا، اچھا شہید نام گواہی دیتے ہیں کہ بالکل آپ ہمارے رب ہیں، یہ کیوں لیا یہ عہد و پیمان، کہ قیامت کے دن پھر تم یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ان تقول، تم یہ کہ تم کہو، یہ نہ کہو پھر، یا کراہیت ان تقول، کہ تم یہ پھر کہو، یہ اللہ کو ناپسند ہوگی بات، قیامت کے دن تم کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے غافل تھے، اللہ نے پہلے ہی اقرار کروایا بندے سے۔ اس آیت کے ساتھ ایک حدیث ملا لیجیے، ابو داؤد کی بات مزید واضح ہو جائے گی، 4703 نمبر صحیح حدیث ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یہ ساری آیت، تو عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو سنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کی، پھر اس کی پشت کو پر ہاتھ پھیرا، چھوا اس کو، اور اس سے اس کی اولاد کو پیدا کی، اور کہا کہ ہاں کہ یہ جو اولاد ہے یہ جنت کے لیے پیدا کی گئی ہے، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، یا جنتی عمل یہ لوگ کریں گے، پھر دوبارہ ہاتھ پھیرا
اور پھر وہ اولاد پیدا کی اور فرمایا کہ میں نے جہنم کے لیے پیدا کی اور جہنمی عمل یہ کریں گے۔ تو کسی آدمی نے کہا اللہ کے رسول پھر عمل کا کیا مقصد ہے؟ جب اللہ نے گویا کہ پہلے یہ پیدائش کو اس چیز کر لکھ دیا جہنم کے لیے جنت کے لیے پہلے یہ فیصلے ہو چکے ہیں، تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتے ہیں تو پھر جنتی عمل بھی کرواتے ہیں اس سے، اور اسی طرح ہی پھر انہیں عمل کرتے کرتے وہ فوت ہوتا ہے۔ اور جب کسی کو جہنم کے لیے پیدا کرتے ہیں تو اس کے پھر عمل بھی جہنمی والے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اسی پر اس کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، پھر وہ جہنم جاتا ہے۔ معنی یہ ہے، بات ہم نے پہلے بھی کی تھی نا، کہ یہ تو اللہ رب العالمین نے تقدیر میں اپنا علم لکھا، اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کرے گا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھے نا، بات انشاءاللہ زیادہ سمجھ آئے گی اللہ کی توفیق سے۔ ایک استاد جی ٹیچر ہے، کلاس پڑھاتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوں گے نا کہ استاد جی قسم اٹھا کے کہہ دیتا کہ یہ فیل ہوں گے، نہیں پاس ہو سکتے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ انہوں نے پیپر دیے مثلاً وہ یہ پاس ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کرتے استاد جی کہ جن پر یقین ہے کہ یہ پاس ہوں گے ان سے آپ پیپر نہ دیں یار، آپ چھٹی کر لیں اس دن، اور جن پر یقین ہے کہ یہ فیل ہوں گے ان سے نہیں کہتے ہیں کہ آپ پیپر نہ دیں یار، آپ نے ویسے ہی فیل ہونا۔ نہیں، امتحان کا نظام ہے، نہ آئے دونوں کو مار پڑے گی، پوچھ گچھ، اور وہ جس نے پاس ہونا تھا اسے بھی فیل کیا جائے گا، اور جس نے فیل ہونا تھا اسے بھی فیل، اسے پاس نہیں کیا جائے گا کہ آیا نہیں تھا۔ نہیں، قانون بعین یہ دنیا کائنات اللہ جانتا ہے کہ بندہ کیا کرے گا۔ یہ جو حدیث ہے نا، اس قسم کی حدیث اسے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ جانتا ہے کیا کرے گا یہ، اور وہ کیا کرے گا۔ اگر نہ جانے، اللہ نہ لکھے، نہ جانے نہ لکھے، تو پھر اللہ کے علم کی کمی ہوگی نا، اللہ نے اپنے علم میں کمی۔ جیسا نا، اس کو آپ تھوڑا مزید لے کر جائیں کہ وہ استاد جی اٹھیں اور کہیں کہ فلانا 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 دائیں طرف کھڑا ہو جائے، فلانا 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 بائیں طرف کھڑا ہو جائے، یہ سارے فیل ہوں گے، یہ فیل ہے میرے پیپر میں، اور یہ سارے پاس ہیں دائیں طرف والے، اور یہ سارے جو ہیں یہ فیل ہے میرے پیپر میں۔ اتنا بھی کر دے، جدا کر کے کھڑا کر بھی دے، ہاتھ پھیرے 1 2 3 پشت پر ہاتھ پھیرے ان کے کہ یہ پاس، اور فلانا 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 یہ فیل۔ اس حد تک بھی گئے نا، اتنے یقین سے بھی گئے، اور بڑے وہ پرنسپل کو بلا کر بھی گئے کہ یہ ہے، تو پھر بھی ان کا امتحان ہونا، اگر یہ نہیں لے گا پرنسپل کا نہیں امتحان ہونا ہے، پھر بھی جو بھی ہوگا۔ مجھے پتہ ہے یار، میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ یہ فیل ہوں گے، پھر کیا ضرورت ہے، نہیں ہوگا جی، رول ہے، امتحان چلے گا، پرنسپل صاحب کہیں گے۔ اول تو ایسا استاد کوئی نہیں ہوگا جو کہیں کہ نہیں ہونا چاہیے امتحان لیتا ہے استاد، جو بھی استاد۔ تو یہ اللہ کا علم ہے کہ یہ لہٰ امتحان پھر بھی ہونا ہے، امتحان ہونا ہے، اور امتحان کے لیے کاپی قلم پینسل لے کر آنی ہے بندوں نے، اگر وہ نہیں ہے پھر بھی مار پڑتی ہوتی ہے۔ ہاں، اور رول سارے چلیں گے جو ہونے ہیں، کچھ لکھنا ہے کچھ چھوڑنا ہے، جو پوچھا ہے وہ لکھنا ہے، جو نہیں پوچھا وہ چھوڑنا ہے، یہ کرنا ہے سب، یہ نظام ہے۔ یعنی کتنی عقل کو سمجھ آنے والی بات ہے، بالکل آسان سی بات ہے یہ، الحمدللہ حدیث واضح ترین حدیث ہے، کوئی اشکال نہیں، عمل کرنا بند ہے، عمل ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ان دنیا داروں کو اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو صرف دین کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو دین کی سمجھ نہیں آتی، ان کو دنیا کی سمجھ آتی ہے۔ جب آپ ان کو ان کی دنیا میں سمجھاتے ہیں نا، پھر یہ قائل ہوتے ہیں تقدیر جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے جی، بس میں جنت ہے جنت جاؤں گا، جہنم ہے جہنم جاؤں گا۔ اچھا، یہ فیکٹری کس لیے بنائی ہے پھر آپ نے؟ اس کو وہ دل نہیں کرتا اور آپ دفتر کو نکلے ہوتے ہیں، کیوں نکلتے ہیں جی؟ چلتا ہوتا نا، بیٹا غلط کر ڈانٹتے مارتے کیوں ہیں؟ ملازم بات نہ مانے تکلیف کیوں ہوتی ہیں آپ کو؟ بیوی پر کیوں سختیاں کی جاتی ہیں؟ تقدیر تو دنیا میں بھی ہے نا۔ عقل کا تقاضا اگر دین میں رکاوٹ بن سکتی ہے پھر دنیا میں بھی بنے۔ تیری فیکٹری نہ ہو، تیری دکان نہ ہو، اور بسترے سے اٹھنا نہ ہو، کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا نا، بلکہ عام دنیا سے یہ زیادہ محنت کرتے ہوتے ہیں دنیا میں، وہاں تقدیر نہیں یاد آتی، یہاں پھر دین میں تقدیر یاد آ جاتی جی۔ باؤ کا تجری وبا الا تجر۔ تو فرمایا کہ اللہ نے جس کا مقصد کے لیے پیدا کیا پھر وہ عمل کرے گا، وہی اسی مقصد کے اندر استعمال ہوگا، کہ بندے نے عمل کرنا ہے۔
عمل کرے گا. دیکھ لیں جو آدمی بیٹھا رہ جائے, سیلاب کا پانی آ رہا ہے, یہاں بیٹھا جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا, اور سیلاب اسے ڈبو دے, تو لوگ اسے برا بلا نہیں کہہ رہے تھے, بیوقوف نہیں گردانتے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ تقدیر میں تھا اس کے. تو اسی طرح بیائی نہیں, دین میں بھی تقدیر کو پھر کیوں ریکارڈ بنایا جائے گا؟ اللہ نے لکھا ہے, بندے نے پھر بھی عمل کرنا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل, اللہ فرماتے ہیں اس لیے تم سے عہد و میثاق لیا تاکہ کل, یہ دیکھیں نا, یہ جو کل مولود یولد علی الفطر والی بات ہے نا, کہ ہر بندہ پکا مسلمان پیدا ہوتا ہے, یہ دراصل اسی یعنی یہ جو اللہ نے وعدہ لیا ہے نا, اس کے اپنے فائدے ہیں. یہ جو بندہ صحیح مسلمان پیدا ہوتا ہے یہ دراصل اس یاد دہانی کی وجہ سے ہے. اللہ نے وہ یاد دہانی شروع سے کروا دیا, چیز سمجھا دیا, طبیعت کو اس کے موافق کر دیا, پھر پیدا کیا اس کو. یہ فطرت سلیمہ جو ہے یہ اس عہد کا ایک اثر ہے جو انسان پر رہتا ہے شروع سے ہی نا. آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچے کو پڑھاتے ہیں, کان میں اذان دیتے ہیں, حالانکہ اس زمانے میں وہ سنتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے, سنتا نہیں ہے, لیکن آپ ایک میسج جو ہے اس کی تخلیق کو, اس کی فطرت کو اور اس کے نظام کو دے جاتے ہیں, یہ ہے. تو بھائی نہیں, یعنی یہ چیزیں فالتو نہیں ہیں, اس میثاق کا اثر ہے انسانی زندگی پر اور مفید ہے. او تقول, یا کہ تم کہو انما اشرک آباؤنا, بے شک شرکیت ہے ہمارے آبا و اجداد, یا تم کہو کہ کوئی دین, کوئی کتاب, کوئی وحی, کوئی وحد و پیمان نہ تھا اس لیے ہم گمراہ ہوئے, اس لیے سب کچھ بتا دیا. اور اسی طرح تم یہ کہو کہ ہمارے آبا و اجداد مشرک تھے تو ہم نے بھی مشرک ہونا تھا. او تقول, یا کہ تم کہو انما اشرک آباؤنا, بے شک شرکیت ہمارے آبا و اجداد نے من قبل, پہلے سے ہی, وکننا ذریۃ, ہم ان کی اولاد تھی, من بعد, ان کے بعد, تو ہم نے بھی ظاہر ان کی پیروی کرنی تھی. افتہلکنا, کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے, بما, اس غلطی, اس گناہ پر, فعل المبطلون, جو باطل پرست کرتے رہے ہیں. اللہ نے آج ہی دنیا میں کہہ دیا کہ کل یہ عذر تمہارا قابل قبول نہ ہوگا کہ باپ گمراہ تھا اس لیے میں گمراہ ہوا, آج سن لو. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ یہ بات دنیا میں کر رہے ہیں نا, دنیا میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا, ایڈوانس میں بتا رہا ہوں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا, آپ کی طرف سے کہتے ہیں کہ اچھی طرح اس بات کو میں نے سن لیا, کل تیرا یہ عذر میں نہیں مانوں گا, یہ عذر میں نہیں مانوں گا کہ جی کہ استاد جی میں نہیں تھا کلاس میں, یہ عذر تیرا نہیں چلے گا. تو کل پھر وہ دن آئے تو پھر اسے نہیں چلتا ہوتا اس کا. اللہ نے آج بتا دیا کہ دیکھیں آبا و اجداد کی عزت ہے, ان کا احترام ہے, لیکن دین آبا و اجداد کا نہیں, اللہ اور رسول کا. بما وجدنا علی آبانا, بار بار قرآن نے حوالے دیے کہ باپ دادے کی وجہ سے فلانا پھنسا, فلانا پھنسا, فلانے نے یہ عذر رکھا, یہ نہ ہوگا. افتہلکنا بما فعل المبطلون وکذالک نفصل الآیات, اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانی آیتیں, ولعلہم یرجعون, تاکہ وہ پلٹ آئیں. تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ گمراہ جو ہیں گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آ جائیں. ولعلہم یرجعون. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, یہ آیتیں بہت غور سے سننی ہیں اور ڈائریکٹ ہمیں ٹچ کرنے والی آیتیں ہیں. ان آیتوں نے نقشہ رکھا ہے, یہ یہودیوں کا بھی ہے کہ وہ علم رکھ کر گمراہ ہوئے, اور پھر ہر انسان کا ہے, خاص طور پر یہ علماء اور علم سے جڑے اور دیندار لوگوں کا ہے کہ ان کو کیا چیزیں دین سے دور کرتی ہیں, کب یہ تباہ ہوتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ, تلاوت کیجئے ان پر, نَبَأَ الَّذِي, قصہ اس بندے کا, آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, جنہیں ہم نے دی تھی اپنی آیتیں, فَانْسَلَخَ مِنْهَا, یہاں اللہ نے 4 صفات رکھی ہیں. علم والا کب گمراہ ہوتا ہے ان کی رکھی. یہاں پر مفسرین نے بلعام بن باعورہ اور بعض نے ابو عامر الراہب کا واقعہ لکھا کہ یہ وہ ایک بندہ تھا, بنو اسرائیل میں بندے تھے, لیکن یہ پھر عام ہے. جسے چونکہ یہ سورت جو وحی پر بات کر رہی ہے نا, اب وحی کے ہوتے ہوئے وحی کو لے کر کون گمراہ ہوتا ہے, وحی والے کب گمراہ ہوتے ہیں, اس کا تذکرہ بھی سورت نے کیا ہے. تو 4 صفات رکھی ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ, قصہ بیان کیجئے ان پر, تلاوت کیجئے, نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, خبر اس بندے کی جس کو ہم نے اپنی آیتوں سے نواز دیا تھا. نام بندے کا نہیں لیا تھا کہ ہر بندہ خود کو یہاں فٹ کر سکے, جس کو ہم نے اپنی آیت سے نوازا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, یہ پہلی غلطی ہے, فَانْسَلَخَ مِنْهَا, یہ بے عمل ہو گیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ اس علم سے نکل گیا, علم کے تقاضوں پر اس نے عمل نہ کیا. سلخ عربی میں جیسے ہوتا ہے نا کہ چمڑا اتارنے کے لیے بے لفظ استعمال کرتے ہوتے, وہ کہ یہ دراصل علم ایک لباس ہے جو اس نے پہنا ہے. جب یہ اتار دے گا نا علم کے تقاضوں پر, اس کا عمل نہ ہوگا, تو یہ پہلی اس کی ناکامی کی پہلی سیڑھی ہوگی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, پھر یہ ہوتا ہے جب بندہ علم کو چھوڑ دے اس پر عمل کو, پھر جب اللہ کی نہیں مانے گا نا پھر شیطان کی یہ مانے گا, رحمان کی جب نہیں مانے گا پھر شیطان کی مانے گا.
فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور اس کو اپنے پیچھے لگا دیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ پس وہ ہو گیا من الغاوین گمراہوں میں سے. غاوین ابن کثیر صاحب لکھتے ہیں من الہالکین الحائرین الباہرین، یہ پھر ہلاک اور حیران و پریشان لوگوں میں سے ہو گئے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ یہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے ذاتی مشاہدہ بھی ہے. جس بندے نے نا علم کو حاصل کرنا شروع کیا، چھوڑ دیا، اس پر عمل کو چھوڑا اور کاروبار میں لگ گئے، مثالیں ہم نے دیکھی ہیں. کاروبار میں لگا کچھ دنوں تک بڑی کامیابی اسے ملتی ہے، فتنہ ہوتا نا، بڑا پیسہ وہ کما لیتے ہیں اور پھر اس نشے میں آ کر نا سب کو چھوڑ دیتا ہے، علم و عمل کو. اور پھر ایک زمانہ آتا ہے، ہم نے خود دیکھے ہیں ایسے بندے، پھر اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ پھر وہ لاکھوں اور کروڑوں بھی رول جاتے ہیں اور پھر یہ محتاج بن جاتا ہے اور پھر مزدور اور کیا بننے لگتا ہے بعد میں. بظاہر دنیا آسان نہیں آتی، شیطان لاتا ہے دنیا اور یہ دیکھ کر پیچھے چل پڑتا. دنیا، عزت، شہرت، دولت، سرمایہ، بچے، بیوی وغیرہ وغیرہ، دنیا تمام ہی خواہشات، شہوات سامنے چل پڑتا بندہ اور پھر بظاہر اس کی گڈی بڑی چڑھتی ہے اور پھر ایک دم کٹتی ہے اور ہمیشہ کے لیے پھر چلی جاتی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ پھر وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ اگر ہم چاہتے اس کو اٹھا دیتے، بلند کر سکتے تھے. دیکھیں اللہ نے علم سے نوازا نا، علم کی طرف لایا اسے. اللہ کی چاہت تھی اس کو اٹھانے کی، لیکن اس نے عمل بگاڑے ہیں تو اب اللہ کی چاہت دوسری ہوگی. وَلَوْ شِئْنَا یہ نہیں ہے کہ اللہ اسے سدھارنا چاہیں سدھار نہ سکے، سدھار سکتے تھے لیکن اس کے عمل نے اسے خراب کیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ اگر ہماری چاہت ہوتی ہم اسے اٹھا دیتے، بلند کرتے. اس میں چھپ کر اشارہ ہے علم میں، وحی میں بلندیاں ہیں، علم کی بلندی ہے، عمل کی بلندی ہے، شہرت کی ہے، عزت کی ہے، جاہ و منقبت کی ہے اور یہ حقیقت اس کے اندر پائی جاتی ہے. لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر ہم چاہتے اسے بلند کر دیتے. وَلَكِنَّهُ یہ پہلی صفت وہ تھی کہ بے عمل ہو گیا، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چل پڑا، دنیا کے پیچھے چلا گیا. دوسری وَلَكِنَّهُ لیکن یہ اخلد یہ جھک گیا الی الارض زمین کی طرف مائل ہو گیا. خلود یہ مائل ہو گیا زمین کی طرف. زمین میں تمام جا منقبت، مال، متاع، یہ وہ سب شہوات شبہات سب اس کے اندر آ گئے. وَلَكِنَّهُ اخلد الی الارض لیکن یہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، گویا کہ دنیا پرست ہو گیا. یہ عمل چھوڑا، دنیا پرست ہوا بندہ. دوسری صفت. تیسری وَاتَّبَعَ هَوَاهُ خواہشات کی پیروی نے شروع کر دی، خواہشات کے پیچھے چل دی، اپنے مزوں میں پڑ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الصَّفْوَانِ اس کی مثال كَمَثَلِ الْكَلْبِ اس کی مثال ہے کتے جیسی. اللہ نے اتنی لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ رسول اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے بری مثالیں نہیں ہیں، اتنی بری اور سخت مثال دی گئی ہے اس بے عمل اور دین کو اور وحی کو چھوڑنے والے بندے کے لیے. اس کی مثال جو وہ کتے کی مثال ہے. کس طرح؟ ان تحمل علیہ یلہث اگر تو حملہ کریں اس پر، تب بھی یلہث یہ ہامتا ہے، زبان نکالی ہوتی ہے اور بونک رہا ہوتا ہے. او تترکہ یلہث یا تو اسے چھوڑ دے پھر بھی یہ ہامتا رہتا ہے، زبان اس کی نکلی ہوتی ہے، بونکتا رہتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ پھر ہر طرف اس کی یعنی اس کی بھوک مرتی نہیں ہے، اس کی بد اخلاقی جاتی نہیں ہے، اس کی دنیا بنتی نہیں ہے، پھر یہی کچھ ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ہم وقت پھر یہ کتے کی مثال اللہ نے دی ہے نا، پھر اس کی حالت اس طرح ہو جاتی. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا مثال ان لوگوں کی، اس قوم کی جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کو، صحیح نہیں سمجھتے. یہ کافر کی مثال ہے، یہ بے عمل کی مثال ہے، یہودی کی مثال ہے، ہر اللہ سے دور بندے کی مثال ہے. خاص طور پر جو وحی سے نہیں جوڑتے، وحی کی ناقدری کرتے ہیں، وحی کو نہیں مانتے، ان کی مثال ہے. فقصص القصص پس بیان کیجئے قصے، یہ قصہ بیان کیے نا. فقصص القصص بیان کیجئے قصے لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ نے مثال ذکر کر دی اور دعوت دی کہ جب سوچو اس پر، لعلہم یتفکرون تاکہ غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا یہاں چونکہ ایک بندہ کہے گا کہ بڑی سخت مثال دی اللہ نے، تو جواب ہے کہ ساء مثلا القوم الذین بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں، کیونکہ مثال بری ہو سکتی ہے، بری مثال ہے. وانفسہم جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی. وانفسہم کانوا یظلمون اور یہ ظلم کیا کرتے تھے، اور ظلم خود سے ہی تعلق رکھتا ہے بندے کا، اللہ سے نہیں رکھتا. من یہد اللہ فہو المہتدی جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوگا. ومن یضلل جسے وہ اللہ گمراہ کرے فاولئک هم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہوگا، خسارہ پانے والے ہوں گے جسے اللہ گمراہ کرے. دوسرے مقام پر فرمایا نا کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں، بروں کو گمراہ کرتے ہیں. وَيَضِلُّ بِالْفَاسِقِينَ
اسی طرح وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت بھی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رجوع کرے، ہدایت کے متلاشی اسے ملتی ہے. یہاں مطلق بات کر دی. قرآن جو یفسر بعضہ بعضا والی بات ہے نا، گمراہی اچھوں کا رخ نہیں کرتی، اور ہدایت جو ہدایت کے لائق نہ اسے نہیں ملتی. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کہ جسے گمراہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی خسارہ پانے والے ہوں گے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، یقیناً ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جنوں اور انسانوں میں سے ہم نے بڑے پیدا کیے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، مسلم کی 2662 نمبر حدیث ہے، عائشہ اس کی راویہ ہے. رسول اللہ ایک بچے کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، گئے ہیں، تو عائشہ نے کہا کہ طوبیٰ لہذا عصفور من عصافر الجنہ، خوشخبری ہو، یہ تو جنت کے پرندوں میں سے، چڑیوں میں سے ایک چڑیا اور ایک پرندہ ہے جنت کے پرندوں میں سے. رسول اللہ نے کہا کچھ اور ہو، یعنی کچھ اور ہو بھی بولیں گے. ہوتا ہے جب بندے کو غصہ ہے نا کسی کی بات پر، کہتے اور بھی بول، اور کیا، تو کہا کچھ اور ہو بھی بولیں. تو عائشہ خاموش ہوگی، چونکہ وہ ظاہر کو دیکھ رہی ہے نا کہ بچہ ہے، معصوم مرا ہے. تو پھر فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے، بندے اپنے والدین کی پشت میں تھے، اس وقت سے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جنت کی صف ہے، یہ جہنم کی صف ہے. کسی کو نہیں خبر کون جنت جائے گا کون جہنم. اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ بچے نعوذ باللہ وہ جہنمی ہوں گے، بلکہ اس حدیث کا معنی ہے کہ یہ فیصلہ جنت اور جہنم کا کسی پر نہیں کرنا، بھلے بچہ کیوں نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سارے جن، یہاں جہنم کا تذکرہ کیا نا چونکہ یہ برے ہیں لوگ، بہت ساروں کو پیدا کیے، من الجن، جنوں میں سے، والانس، انسانوں میں سے بڑے پیدا کیے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس روایت کو بھی یاد کیجیے جو بھی ابو داؤد کی آپ نے پڑھی حضرت عمر والی. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل ہے. صفات یاد ہیں، یہاں صفات رکھ دی ہیں، یعنی اشارہ ہے کہ جو جہنم گئے ہیں وہ ظلم نہ تھے، ان کے عمل خراب تھے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل ہے، لا یفقہون بہا، وہ اسے سمجھتے نہیں. دل ہے چونکہ زندہ، لیکن بات کو سمجھتے نہیں. دل تو اس لیے کہ بندہ فقہ حاصل کرے، سمجھے بات کو. فقہ ویسے بھی ہم نے بات کی تھی، گہرائی کے فہم کو، کسی گہری چیز کے فہم کو فقہ کہا جاتا ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، یعنی مطلب دل سے دین کو جانا سمجھا جائے، اور آنکھ سے دین کو دیکھا اور اللہ کی قدرتوں اور نشانیوں کو دیکھا جائے، اور اسی طرح کانوں سے قرآن کو، حدیث کو، وحی کو سنا جائے. لیکن ان کی آنکھیں لا یبصرون بہا، اسے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بہا، کان اسے سنتے نہیں، حق کو نہیں سنتے، وحی کو نہیں سنتے. اولئک کالانعام، یہ لوگ جو جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں. یہی غافل، یہی خاسر ہیں. غافل ہے نا دور ہے. جانور سے اس لیے بدتر ہے کہ جانور جو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے وہ پوری کر رہا، پوری کر رہا. یہ انسان ہو کر اللہ کی نہیں مان رہا، بات وہی کو نہیں سننا، عمل پیرا نہیں ہو رہا. اولئک هم الغافلون. وللہ الاسماء الحسنى، اللہ رب العالمین کے لیے نام ہے الحسنى، پیارے پیارے. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. ایک چیز آپ ذرا سوچئے اور سمجھیے، یہاں اسماء الحسنى کا تذکرہ شروع ہو گیا، موضوع وحی کا ہے، اسماء الحسنى کا تذکرہ. وجہ یہ ہے کہ یہ مشاہدہ بھی ہے اور قرآن حدیث سے نکالا گیا ہے کہ اللہ کی معرفت یہ ہدایت کی بنیاد ہوتی ہے. اور اللہ کی معرفت جو ہوتی ہے انسان کو، وہ دو چیزوں سے ہوتی ہیں، ایک وحی سے، قرآن و حدیث، قرآن، اور ایک اسماء الحسنى. ایک بندہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اس کی جب حقیقت جانتا ہے نا اللہ کے ناموں کی، پھر اللہ کی سمجھ آتی ہے بندے کو. اللہ کی معنی کہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے بندے کو، اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر ہدایت ملتی. اسی بنا آپ سورہ حشر کا آخر دیکھیں، سورہ حشر میں بھی نا وہاں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، قرآن، پھر هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اسماء الحسنى کا تذکرہ شروع ہو گیا. یہاں بھی قرآن وحی کا موضوع ہے، اور ساتھ وللہ الاسماء الحسنى، اللہ کی معرفت، وللہ الاسماء الحسنى، اور اللہ رب العالمین کے لیے نام ہے. اور وہ اس کے علاوہ بھی وجوہات، وللہ الاسماء الحسنى. دیکھیں نا پیچھے کہا اولئک هم الغافلون، یہ جانوروں جیسے ہیں، اولئک ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اور ساتھ یہ غافل بھی ہیں. اپنی غفلتیں ختم کرنے کا طریقہ اسماء الحسنى کی معرفت ہے. غفلتیں ختم ہوتی ہیں زندگی سے. اسی طرح آنکھیں کھلتی ہیں جب اسماء الحسنى کا علم بندے کے پاس ہو. اسی طرح بندہ جو جانوروں کی صف سے نکلتا ہے، جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ جانور ہی ہے نا، اس سے بھی گیا گزرا. دریچے کھلتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں دل کی،
کہ جب اسماء الحسنہ کا علم حاصل، بڑے ہم اسماء الحسنہ کو شاید سمجھتے نہیں. اسماء الحسنہ کیا ہے ہماری نظروں میں؟ یہ چند ایک نام ہے، پڑھ دیے بات ختم. یہ اصل ایک سمندر ہے، سمندر اسماء الحسنہ جو ہے بہت گہرائی اس کے اندر پائی جاتی ہے. مستقل اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے لکھی ہے. رجوع کریں اس کی طرف، آپ پھر سمجھ آئے گی. اس سے جڑیں، اس کی محبت رکھنی چاہیے بندے کو. بخاری کی 2736 نمبر حدیث ہے، ان للہ 99 اسما مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہے کم 100، جو اس کو حاصل کرے، اس پر عمل کرے، اس کو سمجھے، اس کو یاد کرے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں اسماء الحسنہ لکھے جاتے ہیں نا، وہ اللہ جو عموماً قرآن کے آخر شروع میں لکھے ہوتے ہیں، ترمذی کی روایت، لیکن اس کے اندر علماء کے اندر تھوڑا ادراج ہے، کچھ اور ادراج ہے، یعنی حدیث کا اپنا حصہ کچھ اس میں نہیں ہے. اگرچہ اسماء الحسنہ اکثر وہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ جو ہوتا ہے ادراج میں ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بات نہیں ہوتی، رسول اللہ کا فعل قول نہیں ہوتا، کسی اور نے کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں غلطی سے یا جس طرح بھی ہو. تو بڑا اللہ رب العالمین کے 99 نام جو یاد، یعنی وہ کہ یاد کرنے کے لیے 99، وگرنہ اللہ کے نام بہت ہیں، وسیع صفات اللہ رب العالمین کی صفات خصوصاً جو ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے لیے نام الحسنہ پیارے پیارے. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے تمام نام الحسنہ ہے نا. بندوں کے سارے نام حسنہ نہیں ہوتے، فلانا حافظ، عالم، فلانا کانا مثلا، تو یہ سارے نام بندوں کے جہاں یا سست، کمزور، بڑا اچھا ہے، بڑی صفات ہے، لیکن ایک خامی ہے فلانی پائی جاتی. اللہ کے تمام نامی جو ہے وہ الحسنہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے لیے نام ہے پیارے پیارے الحسنہ. اس کے اندر صفات بھی داخل ہیں، اسماء کے اندر صفات بھی داخل ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، پس اسے مانگو اس کے ذریعے. فَادْعُوهُ بِهَا، اس اللہ کو پکارو ان اسماء الحسنہ کے ذریعے، انہیں وسیلہ بناؤ. یا وہاب، اور پھر آگے اللہ سے مانگے، رزاق، رزق مانگے. فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑو ان لوگوں کو جو الحاد کا شکار ہیں اللہ کے ناموں میں، جو الحاد کرتے ہیں. الحاد کجروی ہے نا، یہ بہت بڑا طبقہ ہے جنہوں نے اسماء الحسنہ میں تأویلیں کی ہیں، تحریف کی ہے، تعویل کی ہے، تعطیل کی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات تمام ماننی ہے، نہ کہ کچھ ماننی کچھ چھوڑنی، اشاعرہ وغیرہ کی طرح. تمام ماننی ہے اور اس انداز سے ماننی ہے جس طرح اللہ اور رسول نے کہا، کما یلیق بجلالہ وعظمتہ. بس کہہ کے جو اس کی کیفیت میں نہیں جانا، مثال اس کی نہیں دینی، اور ماننا کہ یہ اللہ کی صفت. اللہ عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق. اللہ سمیع، جس طرح کے سانپ، ہاں مخلوق کی طرح سنتا نہیں، مخلوق کی طرح دیکھتا نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر، دیکھتا ہے لیکن اس کی مشابہت نہیں ہے. وَذَرُوا الَّذِينَ، جس طرح اس کی شان کے لائق. وَذَرُوا الَّذِينَ، اللہ فرماتے ہیں چھوڑیے ان لوگوں کو، یلحدون فی اسماء، جو الحاد کا شکار ہے اللہ العالمین کے ناموں میں، کجروی کرتے ہیں. سیجزون ما کانوا یعملون، قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جو عمل کرتے ہیں، پورا پورا بدلہ ملے گا انہیں. اللہ نے سے دھمکی دیا ہے ان کو. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور اس میں سے جو ہم نے پیدا کی امت میں ایک جماعت، یہدون بالحق، جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، بات اچھے بھی ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ذریعے وہ فیصلہ بھی کرتے ہیں. کچھ جماعتیں یہ ہر زمانے میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ بخاری کی 3641 نمبر روایت، مسلم وغیرہ بھی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر اور قرآن و حدیث پر، وہی پر عمل پیرا رہے گی. کوئی مخالفت کرنے والا نقصان انہیں نہیں پہنچا سکے گا، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آئے اور یہ اسی حالت پر رہیں گے ہر زمانے میں. پھر اب پہلے ہم تشریح کر چکے ہیں کہ یہ پھر بہت بڑی جماعت، یہ بڑی جماعت ہے. گویا کہ اس جماعت کے بندے جہاد کی صف میں بھی ہوں گے، اس جماعت کے بندے دعوت کی صف میں بھی ہوں گے، علم کی صف میں بھی ہوں گے، ہر صف میں ہوں گے. بڑی جماعت. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ذریعے حق بھی کرتے ہیں، عدل بھی کرتے ہیں، انصاف بھی کرتے ہیں، حق کے ذریعے ان کے فیصلے ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، قریب ہم انہیں بتدریج پکڑیں گے وہاں سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے. اللہ کی پکڑ ان پر آئے گی جو برے اعمال کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پکڑیں. آپ دیکھ لیجیے اقوام کو اللہ سے ہی ہلاک کرتے ہیں نا، تھوڑی تھوڑی پکڑیں آتی ہیں، اگر بندہ نہ سدھرے پھر پکی پکڑ آ جاتی ہے. بخاری کی روایت پیچھے آپ نے پڑھی 46 اور 86 نمبر، ان اللہ لا یملی الظالم، کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں. پھر وہ آیت پڑھی وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالم ان اخذہ علیم شدید. جی تو یہ تدریج ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اسی طرح مسند احمد کی 17311 نمبر حسن درجے کی روایت ہے
کہ اللہ جب آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو اللہ رب العالمین نعمتیں عطا کر رہے ہیں باوجود ہے کہ وہ نافرمان ہیں، تو بس فإنما هو استدراج، یہ استدراج ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے آیت پڑھی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، یہ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، لمن الظالم املی لهم، میں انہیں مہلت دوں گا، مہلت دیتا ہوں، ان قیدی متین، لیکن یہ نہیں ہے کہ پکڑنا ہو، ان قیدی متین، بے شک میری پکڑ جو ہے بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی رسول اللہ کے ساتھ کوئی جن شن، کوئی جادو کچھ نہیں ہے، من جنہ کوئی جنون نہیں، کوئی جن نہیں چمٹا، ان وہ الا نذیر مبین، نہیں ہے مگر یہ نذیر ہے، ڈرانے والا، مبین واضح ہے، یہ تو اللہ کا رسول ہے، ڈرانے کے لیے آیا بروں کو۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، فی ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور نظام میں، وما خلق اللہ، اور جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، وما خلق اللہ من شیء، کوئی بھی چیز، جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے، جو اللہ نے پیدا کی کوئی بھی چیز اس کو لیں اور اس پر غور و فکر کریں جو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تک رسائی ہو جائے گی۔ ہم نے بتایا نا کہ یہ بھی کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، ہر جاہل اور خواندہ اور ناخواندہ پڑھ سکتا ہے۔ وَنَعْسَىٰ أَن يَكُونَ، اور یہ بھی أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کہ قریب ہو ان کا اجل۔ یہ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے تین چار چیزیں رکھی ہیں۔ اول یہ ہے کہ یہ مہلت اللہ دے رہے ہیں، کہ مہلت نہ ہو، بگاڑ ہے اللہ کچھ کہہ نہیں رہے اور پھر پکڑے جائیں۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ یہ سوچیں گے یہ رسول جو ہے یہ اللہ کا پکا سچا رسول ہے، ان کے پاس آ چکا ہے، کوئی جن وغیرہ ساتھ نہیں چمٹا۔ اسی طرح اس کائنات میں غور و فکر کریں اور ہدایت کو پا جائیں۔ اسی طرح موت سے ڈریں، موت آئے، قیامت آئے، یہ ہم پر برپا ہو جائے۔ وَنَعْسَىٰ، اور یہ کہ قریب أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ، کہ قریب آ چکا ہو اجل من کا اجل، وقت مقرر۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بس کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے، بعد اس قرآن کے بعد، اس وحی کے بعد کس چیز پر لوگ ایمان لائیں گے، انہیں تسلی ملے گی۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کرے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ ان کو چھوڑتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، حیران و پریشان، اندھے پھرتے ہیں اس میں، اللہ چھوڑ دیتے ہیں، اسے اللہ گمراہ کر دے پھر کوئی ہدایت نہیں دیتا اور پھر اسی گمراہی کے اندر وہ پڑا رہتا ہے۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرسا، کب ہے اس کا قائم ہونا، واقع ہونا، ارسا مرسا، کب ہے اس کا قائم ہونا، قل کہہ دیجئے انما علم عند ربی، بے شک اس کا علم جو عند ربی، میرے رب کے پاس، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا، اسے ظاہر نہیں کرے گا اپنے وقت پر، الا ہوا، مگر وہی اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی اسے لائے گا۔ اس لیے بخاری کی 50 نمبر حدیث، حدیث جبریل مشہور ہے، جبریل نے آ کر پوچھا متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا کہ یعنی میں سائل سے یعنی آپ سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور بخاری کی روایت 6511 کے اندر لوگ آ کر پوچھتے تھے، بعض اوقات تذکرہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، رسول اللہ ان کو دیکھتے عرابیوں وغیرہ کو، جو سب سے چھوٹی عمر کا ہوتا ہے بچہ وغیرہ، اس کہتے ہیں یہ بچہ بوڑھا نہیں ہوا ہوگا کہ تم پر قیامت آ جائے گی۔ معنی یہ ہوتا تھا چونکہ موت قیامت ہے نا ہر بندے کی، بعض ضعیف روایتوں کے اندر بھی ہے من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی موت آ گئی، لیکن یہ معنی صحیح ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، دوسری احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ موت جو ہے بندے کی یہ قیامت ہوتی ہے، دراصل وہ چھوٹی قیامت ہے، پھر بڑی اگلی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ یہ بوڑھا نہیں ہوا ہوگا کہ تم پر قیامت تمہاری واقع ہو جائے گی۔ تو پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اللہ فرماتے ہیں اسے ظاہر نہیں کرے گا اپنے وقت پر مگر وہی اللہ، اس کا لانا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، دیکھیں سورہ قیامہ میں یہی سوال انہوں نے کیا نا کہ قیامت کب آئے گی، ایان یوم القیامہ، تو وہاں جواب یہ نہیں دیا گیا کہ کب آئے گی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، وہ سخت کیفیت بتائی ہے کہ بڑی ہولناک چیز ہے قیامت۔ یہاں بھی قیامت کب آئے گی، اللہ فرماتے ہیں ثقلت فی السماوات، کہ بڑی بھاری ہے آسمانوں پر، آسمانوں میں اور زمین پر، بڑی بھاری چیز ہے، معنی ہے کہ اس کی برداشت معمولی چیز نہیں ہے۔ تمہاری ٹینشن یہ نا کب آنی ہے، تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کیا اس کے لیے، وما اعددت لها، تیاری کیا کی ہے میں نے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، یہ پھر نہیں ہے بول کر نہیں آئے گی، لا تأتیکم، بعض اوقات ہوتا ہے بڑی چیز آئی ہے، بڑی آفت ہے، لیکن بندے کو پہلے آگاہی ہوتی ہے، بس ملک پر جنگ ہونے لگی ہے، بندے کو خبر ہوگی، بندہ نکل گئے۔ قیامت آئے گی ہے فرمایا بڑی بہت بھاری چیز ہے اور آئے گی بھی اچانک، لا تأتیکم الا بغتہ، تمہارے پاس نہیں آئے گی مگر اچانک ہی،
یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کأنک حفی عنہا گویا کہ آپ نے پوری تحقیق اس کی ہو، پیچھے آپ پڑھے ہوں، یا آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جس طرح کہ آپ اس کی خبر ہو، آپ جاننے والے، آپ نے تحقیق اس کی ہو۔ قل کہہ دیجیے انما علم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ قل کہہ دیجیے لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کا، نفعا نہ نفع کا، ولا ضررا نہ ضر کا، میں خود کو تکلیف سے بچا نہیں سکتا اور نفع دے نہیں سکتا۔ اسی طرح اس کے اندر یہ معنی بھی داخل ہوتا ہے ظاہری کہ میں خود کے تکلیف کا بھی نہیں مالک، معنی یہ کہ جو مجھے تکلیف پہنچتی ہے نا وہ بھی میں خود نہیں پہنچا رہا ہوتا، وہ اللہ رب العالمین پہنچا رہے ہوتے ہیں کسی انسان کو۔ قل لا املک نفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ، میں نہیں مالک، یا نفع کو پہلے ذکر کیا چونکہ بندہ خود کے لیے نفع سوچتا ہوتا ہے نا، میں نہیں مالک خود کے لیے نفع کا، ولا ضررا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہیں۔ ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، لولا کاش کہ، ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، لاستكثرت من الخیر، تو میں بڑا خیر جمع کر لیتا۔ یہ ہوتا ہے نا بندہ جب غیب کو جانتا ہے نا تو ہر شر سے پہلے ہی بچ جاتا ہے، جنگ آنی جیسے میں نے مثال دی نا، بندہ پہلے نکل گیا، غیب ہے نا اسے نا، مثلا اگر علم ہو تو کوئی خیر ملنی ہے تو بندہ پہلے ہی کچھ کر لیتا ہے۔ مثلا جی بعض لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہاں 10 سال بعد بہت بڑا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے، یہاں کی زمین پھر بہت اوپر کو اٹھے گی، تو جلد سے جلد وہاں کچھ جگہ وہ خرید لیتا ہے، پہلے اسے خبر ہوگی نا، باقیوں پر وہ چیز غائب ہے، اسے خبر ہوگی ہے اس لیے وہ کر لیتا ہے۔ تو اگر میں غیب کو جانتا، میں بہت خیر خود کے لیے جمع کر لیتا، لیکن میں غیب کو جانتا نہیں ہوں۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف اور بلائی نہ بدی نہ پہنچتی۔ یہ دراصل جو رسول اللہ کے غیب کے جتنے بھی ہیں نا داعی کہ رسول اللہ غیب جانتے ہیں، وہ چھپ کرنا اور غیر شعوری طور پر رسول اللہ کی شان گھٹا رہے ہوتے ہیں، کم کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ جب غیب کو جانتے ہیں پھر اپنے 70 بندے مارنے کے لیے دیے ہیں لوگوں کو۔ رسول اللہ غیب کو جانتے ہیں، اہلیہ پر تہمت پھر خود لگوائی ہے نعوذ باللہ کہ عائشہ ساتھ نہیں ہے اور سمجھنے کہ عائشہ ساتھ ہے اور پیچھے رہ جاتی ہے، بخاری کی روایت جو ہے، اور پھر تہمت لگتی ہے، اور 1 مہینے تک وہ عالم ہے کہ جو حد سے زیادہ مشکل ہے، تہمت ان پر لگی ہے۔ کئی ایک واقعات ہیں جو غیب نہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کو پریشانیاں بنی ہیں، ان کے لیے بنی ہیں، صحابہ کے لیے بنی ہیں۔ تو جب غیب جانتے تھے پھر اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ بدخواہ تھے کہ جان کر وہ انجانے بنی ہیں، بتایا نہیں ہے انہیں۔ تو برحال یہ رسول اللہ کی غیر شعوری طور پر گستاخی ہوتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ، نہیں ہوں میں، پھر بات وہی ہے نا کہ بعض باتیں پھر بتا دیتے ہیں وہ کہ پتہ چلتی ہے، تو اس کا جواب إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ۔ یاد رہے کہ قرآن صرف ان کافروں کا جواب نہیں دیتا، ہر زمانے کے کافروں کا جواب دے رہا ہوتا ہے نا۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ، نہیں ہوں مگر نذیر ڈرانے والا ہوں، بشیر خوشخبری دینے والا ہوں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھے، مومنوں کو ڈراتا، مومنوں کو خوشخبری سناتا ہوں، اور اسی طرح کافروں کے لیے پھر لِتُبَشِّرَ الْمُتَّقِينَ وَلِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، بروں کو پھر ڈرایا جاتا ہے اللہ کے عذابوں وغیرہ سے۔